اب جس آزمائش سے میں گزر رہی ہوں گی لوگوں کو نہیں پتا, لوگوں کو تو لگتا ہوگا اچھا یہ کیا, تو یہ تو سوشل میڈیا کی لائف ہے. یہ یہاں پہ میں سب سے پہلے عرفان کے بعد نہ کریڈٹ اپنی امی کو دوں, کیونکہ میری ٹریننگ کے دوران بھی میرے بچوں کو لٹرلی ماما نے پالا ہے. فیملی ولاگنگ اور ولگیرٹی میں بہت فرق ہے. آئی وڈ اسٹل بی ٹاکنگ اباؤٹ سینسیبل تھنگس, جو کہ میرا ہمیشہ سے موٹیو ہے اویئرنیس. کہتی ہے میرے ہسبینڈ نے مجھے منہ دکھائی میں جاگر گفٹ کیے. میں نے کہا ہے, کہتا ہے میں بہت واک کرتا ہوں, آج سے تو بھی میرے ساتھ ہی واک کرے گی اور میرے ساتھ کرے گی. میں نے کہا واہ. کراچی, اسلام آباد, لاہور, ممبئی, دلی. پھر جیسے پاکستان میں میری 57 to 58% فالوئنگ, انڈیا میں 47%. اسپیشلی ویڈیوز ہیں جو میں خواتین کے اوپر اور بچوں کے اوپر سائیکالوجی کے اوپر کرتی ہوں, اور وہ بہت پسند کی جاتی ہیں الحمدللہ. اتنا سینسٹیو بچے ہیں آج کل کے, تو ان کو جو آپ نے ڈیل کرنا ہے نا, وہ بڑے طریقے سے ڈیل کرنا ہے, جس میں آپ نے ان کی عزت نفس ان کو بہت پسند ہے. آپ ان کو حق کریں, اور جب تک وہ خود حق نہ چھوڑے نا, آپ حق نہ چھوڑیں. ایک اور چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ بچے کی جو بیسٹ ٹائم آف مینٹل گروتھ اور ایکسیپٹینس ہے وہ رات کا ٹائم. پوسٹ پارٹم ڈپریشن از ٹرو, جو کہ حق دینے والی بھی خواتین ہوتی ہیں ارد گرد کی, کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے. ان تمام خواتین کو پتا ہوگا جن کو ڈاکٹرز اگلے دن کہتے ہیں صبح پہلی واک کر کے کرسی میں بیٹھ کے دکھانی ہے. اسٹریس ریلیف سب سے اچھا آپ کی فزیکل ہیلتھ سے ہوتا ہے. پیرنٹس کو اپنے بچوں کو جتنا ہو سکتا ہے ٹائم دینا چاہیے, چاہے وہ اسی صورت میں. ہم نے لڑکیوں کو نا آج کل کانفیڈنس دینا ہے, اور وہ باپ سے اچھا کوئی نہیں دے سکتا. اور میرے خیال سے کوئی غلط کام باہر کرنے سے بہتر ہے اگر کسی طرح گھر کسی کو عزت سے لے کے آ رہے تو وہ بھی ایک بیٹر آپشن ہے. کیوں میں اور عرفان کھپ کے پٹ جاتے ہیں جب میں وہ ینگ لوگوں میں, ینگ لڑکیوں میں بریسٹ کینسر کے کیسز دیکھتی ہوں. ہسبینڈ کو سب سے پہلی پیاری ٹپ ایک میں دوں گی, وہ ہمارے یہاں اکثر جو مردوں کی شادی ہوتی کہا جاتا ہے پہلے دن سے سیدھا رکھی, پہلے دن دروازہ کھولا, زندگی بھر کھولنا پڑے گا, تھلے نہیں لگا. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں ہماری بھابھی ہیں, عفان بھائی کی مسز ہیں, ہمارے فیملی ٹرمز ہیں, اور ان کے ساتھ پہلے بھی میں نے ایک پوڈ کاسٹ کی تھی. کافی عرصے سے ہمارا پلان تھا کرنے کا, لیکن یہ بزی تھی ایگزامس میں. ایگزام پہ بھی ان کو مبارکباد دیں گے, ماشاءاللہ یہ پاس ہو گئی ہیں اور فرسٹ اٹمپٹ میں ہو گئی ہیں. اب یہ کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ہے, میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر نازش عفان. کیسی ہیں بھابھی آپ, خیریت سے؟ میں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. تھینک یو سو مچ حافظ بھائی فار انوائٹنگ. اور نو ڈاؤٹ آپ کے ساتھ جب پوڈ کاسٹ کرتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ اب گپ شپ میں اتنی باتیں نکل جاتی ہیں, اور آئی فیل ریئلی ایزی. اینڈ تھینک یو سو مچ فار تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے جیسا کہ میں نے انٹرو میں بھی کہا, مبارک ہو آپ کو. تھوڑی ڈیٹیل بھی بتائیں اس کے بارے میں. ہم لوگ نارملی سنا ہوا ہے اور سب کے ساتھ میں, لیکن کافی لوگوں کا میں نے دیکھا ہے کہ وہ 5 دفعہ پھنس جاتے ہیں بیچارے, اٹمپٹ بار بار دیتے رہتے ہیں. تو آپ کا کیا تھا, فرسٹ اٹمپٹ میں تھا, اور یہ ہوتا کیا ہے, یعنی ایک عام آدمی کو ایک کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ یہ ہے کیا؟ ایسے حافظ بھائی دیکھیں, جب ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اس کی زندگی میں سب سے پہلے ایک MBBS کا امتحان ہوتا ہے, اس کے بعد ایک ہاؤس جاب ہوتا ہے. ہمارے یہاں اب گورنمنٹ نے کچھ اسکیم شروع کی ہیں جس میں آپ نے کم سے کم 2 to 3 years گورنمنٹ جاب کرنی ہوتی ہے, وہ بھی میں نے 2 years کی ہے. اس کے بعد آپ کا میرٹ بنتا ہے, پھر آپ اس کا پارٹ 1 کلیئر کرتے ہیں, پھر آپ اس کا میرٹ جب آپ کا بنتا ہے تو آپ 4 years کی ٹریننگ پروگرام میں آپ داخل ہوتے ہیں. 4 years کی ٹریننگ پروگرام اب آپ نے میڈیسن میں ہوتی ہے, سرجری میں ہوتی ہے, گائنی میں ہوتی ہے, ریڈیولوجی میں ہوتی ہے, پیڈس میں ہوتی ہے, بہت چیزیں ہوتی ہیں. اس طرح میں نے ریڈیولوجی آپٹ کی. ریڈیولوجی آپٹ کرنے میں بھی عفان کا بہت بڑا کردار ہے اس میں, وہ بھی میں باتیں بتاتی ہوں. تو جب ریڈیولوجی اس طرح, ریڈیولوجی از اے فیلڈ آف ایکس رے, CT اسکین, MRI, الٹرا ساؤنڈ, یہ اس کی فیلڈ ہے. تو اس کے اوپر 4 سال آپ ٹریننگ کرتے ہیں, اس کے بعد اس کا امتحان ہوتا ہے جو کہ بہت ٹف ہوتا ہے, اور اس میں آپ کا تھیوری کا ایگزام ہوتا ہے, پھر آپ کا وائوا ہوتا ہے, پھر آپ کا ٹوکس ہوتا ہے, پھر تھیسس ہوتا ہے, یا آپ نے جو ڈیزرٹیشن لکھی ہوتی ہے وہ سارا آپ نے مرحلہ پاس کرنا ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر اینڈ میں یو آر دا کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ. محنت سارے لوگ کرتے ہیں, میرے ساتھ پڑھنے والے مجھ سے بہت ماشاءاللہ محنتی لوگ ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ, بے شک اللہ تعالیٰ کرم, اللہ تعالیٰ سب کا ہارڈ ورک دیکھ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے نا سب کا ایک ٹائم لکھا ہوا ہے. یہ نا چیز میری اکثر سینئرس بھی کہتی ہیں, کچھ کا جن کا جلدی نکل جاتا ہے, کچھ کا جن کا لیٹ نکلتا ہے, لیکن نکل جاتا ہے کہ نا ہر اللہ نے نا جس کا جس وقت ٹک مارک لکھا ہے نا اس نے اسی وقت ہی پاس ہونا ہے. تو ہر کسی نے اپنے حصے کی آزمائش گو تھرو کرنی ہے. اب جس آزمائش سے میں گزر رہی ہوں گی لوگوں کو نہیں پتا, لوگوں کو تو لگتا ہوگا اچھا یہ کیا, تو یہ تو سوشل میڈیا کی لائف ہے, یہ ہو, لیکن جو چیز جس سے میں گزر رہی تھی پڑھائی کے فیز میں, جن قربانیوں سے میں گزری ہوں, میری فیملی گزری ہے, سارے حالات وہ میں جانتی ہوں, میرا اللہ جانتا ہے لٹرلی. اور میرے خیال سے میں وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتی, کیونکہ کچھ چیزیں نا صرف میرے اللہ کی ہیں. تو وہ چیزیں میرا اللہ پہ اتنا ایک اعتقاد ہے نا کہ جب بھی کبھی پریشان ہوتی ہوں میں کہتی ہوں اللہ تو الوکیل ہے, تو ہی میرا وکیل ہے, تو میری گواہی دے گا, بس تجھ پہ چھوڑ دیا. تو یہ اعتقاد میں کہوں گی یہ سب کو رکھنا چاہیے. تو آپ اللہ پہ اپنے سب مسئلے چھوڑ دو اور آپ دیکھو, بس اپنی طرف سے جو کوشش ہے وہ کر لو, پھر اللہ give your 100%.
اور آپ کا جو ٹائم جس وقت لکھا ہے نا آپ کا اسی وقت ہونا ہے, اس سے نہ آگے نہ پیچھے, آگے کچھ بھی نہیں ہوتا, بس اسی ٹائم پر ہونا ہے, the there and then, that's it. تو ساری سچویشن میں ڈاکٹر عفان نے کتنا سپورٹ کیا؟ فیملی سپورٹ کے بغیر تو پڑھ ہی نہیں سکتے, نہ ہسبینڈ پڑھ سکتا ہے نہ وائف پڑھ سکتی ہے. فیملی سپورٹ میں صرف ایون بچوں کے پیرنٹس بھی شامل ہوتے ہیں obviously, جو شروع بچپن سے ہوتے ہیں. فیملی سپورٹ کے بغیر آپ نہیں پڑھ سکتے. اگر گھر میں آپ کے پڑھنے کا ماحول ہی نہیں, آپ کے اوپر اگر آپ کی کوئی ذمہ داری ہے وہ بانٹنے والے کوئی نہیں, آپ کو کوئی ٹائم نہیں دینے والا, آپ کے خواتین کے لیے تو بچوں والا ایک بہت بڑا ایک ایسپیکٹ ہے نا کہ انہوں نے بچوں کو بھی کیٹر کرنا ہے, تو وہ ٹائم سیٹ رکھنا کہ اگر میں لائبریری جا رہی ہوں یا اگر میں ہاسپٹل جا رہی ہوں, اگر میں کولیگس کے ساتھ کہیں کمبائنڈ اسٹڈی کرنے جا رہی ہوں, بچوں کے پاس کون ہوگا وہ چیز دیکھنا. پھر عفان کے ساتھ میں نے اپنا ٹائم اور شیڈول سب سیٹ کیا, تو عفان نے مجھے فل اسپیس دی تھی کہ گو اہیڈ, کیونکہ عفان کے ایگزام میں obviously ہم نے فل اسپیس عفان کو دی تھی, گو اہیڈ, جو جتنا جیسے پڑھنا ہے پڑھو. تو جس طرح ہمارے اینڈ پہ ہوتا تھا ہم کوآپریٹ کرتے تھے, اسی طرح عفان نے اپنے اینڈ پہ 100% کوآپریٹ کیا. عفان نے, عفان کی فیملی نے, میری امی نے, یہاں پہ میں سب سے پہلے عفان کے بعد نہ کریڈٹ اپنی امی کو دوں گی, کیونکہ میری ٹریننگ کے دوران بھی میرے بچوں کو لٹرلی ماما نے پالا ہے. اللہ میاں صحت و زندگی دے ان کو, ان کے بغیر میرے خیال سے میں شاید اس ادھر نہ ہوتی, میری ٹریننگ بھی نہ ہو پاتی اور میں ریڈیولوجسٹ کا ایگزام بھی نہ دے پاتی. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت و زندگی دے. عفان کے پیرنٹس اور میرے پیرنٹس دے always a big support. اور امی نے جس طرح میرے بچوں کو پالا ہے, اور میں کہتی ہوں مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا دن کب ہے رات کب ہے, انہوں نے کچھ کھایا ہے نہیں کھایا, سو گئے, کپڑے بدل لیے, کپڑے ہیں نہیں ہے, کچھ نہیں, انہوں نے سارا دیکھا ہوتا تھا. زبردست. کچھ اور ڈیٹیل پہ پہلے کوئی فیملی لائف پہ تھوڑا ڈسکس کر لینا. ڈاکٹر عفان کیونکہ کافی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی کھانے پینے پہ, تو کیا گھر پہ کبھی کبھی 2 نمبری کر جاتے ہیں, خود کھا پی لیتے ہیں کبھی ایسی چیزیں؟ 2 نمبری اگر کرنے کا دل کرتا ہے نا تو ہم اس میں بھی, کیونکہ میں ذرا شامل ہوتی ہوں تو میں اس کو بھی ذرا کیٹر کرتی ہوں. سموسے پکوڑے میں شروع سے پسند نہیں, ٹھیک ہے, اکثر ہوتا ہے کہ وی آر گوئنگ سم ویئر, بڑی کرسپی سی اسمیل آ رہی, خوشبو, دل کرے تو کھا بھی لیا. اوکے, سموسا ویسے ہمیں شروع سے تو پسند نہیں ہے, لیکن کبھی جیسے کہ رمضان ہوتا ہے شروع میں کیا خوشبو آ رہی, لٹرلی مجھے یاد ہے کہ میں ریسٹورینٹ کے پاس سے گزری تھی, ادھر کیا پکوڑوں کی خوشبو آ رہی تھی, میں کہا آج تو یہی کھانے کا دل کر رہا ہے. اور اگر دل بھی کرے نا تو لٹرلی آئی ٹیک 1 or 2, that's it, اس سے زیادہ نہیں. یعنی کبھی کبھار کھا لینے میں کوئی حرج نہیں. دیکھیں اگر مجھے پتا ہے کہ اگر سپوز میں ویٹ مینٹیننس جرنی پر ہوں نا, تو مجھے پتا ہے میں اگر چیٹ کر بھی لیا نا تو آئی کین افورڈ اٹ, میں اپنے رات کے میل میں یا صبح کے میل میں کمپنسیٹ کر لوں گی, میں آدھا گھنٹہ اور واک کر لوں گی. اگر میں ویٹ لاس کے فیز میں ہوں تو مجھے اپنا خیال کرنا چاہیے. اگر میں ڈائبیٹک ہوں, ہائپرٹینسو ہوں, تب مجھے بہت کیئرفل ہو کے چلنا چاہیے. اگر میرا پورا ہفتے میں نے کچھ نہیں کھایا تو پھر میں ایک میل آپ تھوڑا سا لے لو, کیونکہ دیکھیں اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ اگر کسی کو ترسا کے رکھ دو نا, پھر ایک وقت آتا ہے پھر بہت سا کھا دیتا ہے, تو ترسانا نہیں چاہیے. آپ لیں. اور عفان اور میں جب باہر نکلتے تو ہم کسٹمائزڈ فوڈ کرتے ہیں, میں دل کرتا ہے کھانے کا, تو ہم اگر کوئی ہانڈی آرڈر کرے, کچھ کھانا آرڈر کرے, تو ہم کہتے ہیں اس میں تیل کم ہو, اسپائسز کم ہو, اس میں آپ نے وہ لہسن زیادہ ڈالنا ہے, اور مطلب ہم تھوڑا سا اس کو کسٹمائز, اور لٹرلی بہت مزے کا بنتا ہے. the way we like. اور عفان کہتے کتنا لائٹ تھا ویسے, کتنا لائٹ تھا ویسے, ورنہ باقیوں کے ہم کھانے پہ دیکھیں تیل اوپر تیرتا ہے, ہم کہتے تیل کا مجھے بوند نظر نہ ہے, میں نے واپس کر دینی, اور وہ پھر کہتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب واپس کر دیں گی, کیونکہ میں کر دیتی ہوں, اٹھا لو, میں نے نہیں کھانا. پھر وہ کہتے ہیں میڈم ہم ایک اور رکھی کرتے ہیں. تو پھر دس از ہاؤ, دس از ریزن وائی ہم اپنے ویلاگس میں چیزیں شو کرتے ہیں کہ یو کین کسٹمائز واٹ یو آر پوٹنگ ان سائڈ یو, اینڈ یو شوڈ. اگر میں بفے پہ گئی ہوں, آئی شو دیم مائی پلیٹ کہ میں یہ کھا رہی ہوں, اور اگر میں کھا سکتی ہوں آپ بھی کھا سکتے ہیں. اگر مجھے دل کرے میٹھا کھانے کا نا, عفان تو میٹھے پہ ٹوٹل کراس ہوتے ہیں, آئی ایم اے سویٹ ٹوتھ, تو میں 1-2 چمچ ڈال لیتی ہوں, اور میں اس سے زیادہ نہیں ڈالتی. اور اگر کچھ شوگر فری کا آپشن ہوتا ہے تو آئی ووڈ لائک ٹو ٹیسٹ دیٹ, پلیز مجھے لا کے دکھا دے. تو آئی تھنک کرنا چاہیے, اور ایک لمٹ تک. دل کیا میٹھا کھانے کا 1-2 چمچ لے لو, لیکن اس سے زیادہ نہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے صرف وہ چسکا زبان کا ہے, دیٹس اٹ. اندر جا کے اس نے سب نے لے لیا تو بس کافی ہے, دیٹس اٹ. تو اس ایک ٹیسٹ کے لیے نا آپ اپنے جسم کے ساتھ بربادی نہ پھیریں. میں بس ہمارا ایک لوگو اور موٹیو یہ ہے. ٹھیک ہے. ہاؤ یو ہینڈل کریٹیسزم, کیونکہ کریٹیسزم ہوتا ہے بہت, جب آپ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ جب ڈاکٹر عفان یہ کہتے ہیں کہ فیملی بلاگنگ میں, اچھا ان کا مطلب ٹوٹل اور ہے, یہاں پہ آپ کو بھی لوگ وہیں پہ, اچھا ایون یہاں پہ الگ کرتے ہیں, مجھے اندر ساتھ گھسیڑ دیتے ہیں. اچھا لوگوں نے نا, میں نے اپنی بیٹی عائشہ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی, تو اس پوڈ کاسٹ پہ بھی جب میری 100 کمپلیٹ ہوئی نا, تو سینچری میں نے بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے کی نا, اس پہ لوگوں نے ڈاکٹر عفان کو اتنا نیچے مینشن کیا, دیکھو یہ بھی اپنی فیملی لے آئے.
اور اس کو بھی انہوں نے نا اس رنگ میں. تو ایک تو یہ بتا دیں کہ اس سے مراد کیا ہے, فیملی ولاگنگ اصل میں ہے کیا, اور آپ لوگ جو کرتے ہیں جو ایجوکیشن پرپز کے لیے کرتے ہیں پھر بھی کرٹیسزم آتا ہے, بیک لیش آتا ہے, اس کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں؟ مینٹل ہیلتھ کا یہاں پہ میں آپ سے اوپنلی بات کروں گا, آپ ڈسٹرب ہوتی ہیں, عفان ڈسٹرب ہوتے ہیں. بالکل, میں اس پہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور یہ بہت ضروری تھا اس پہ روشنی ڈالنا, کیونکہ لوگوں کو اس کا کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا. ابھی میں بات کروں گی اپنی. آئی ایم اے ڈاکٹر, آئی ایم اے اسپیشلسٹ, آئی ایم اے کنسلٹنٹ, آئی نو وٹ آئی ایم اسپیکنگ. مجھے پتا ہے کہ میں ایک لے مین نہیں ہوں. اگر میں کسی کو کھانے کا گائیڈ کری ہوں, کیونکہ میرے بیک آف مائنڈ میں ساری نالج ہے, میں اس کو فضول گائیڈ نہیں کروں گی. اگر میں کسی کو ہیلتھ اور فٹنس کی کوئی ٹپ دے رہی ہوں, میں اس لیے دے رہی ہوں کہ میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہوئی ہے. تو میرے کانٹینٹ میں اور اس لڑکی کے کانٹینٹ میں جس نے چلتے پھرتے ویڈیو لگائی میک اپ کرتے ہوئے ایسے کرتے ہوئے, اس کو کچھ نہیں پتا, بہت فرق ہے. دوسری چیز, فیملی ویلاگنگ اور ولگیرٹی میں بہت فرق ہے. اگر آپ ایک فیملی کانٹینٹ فیملی ویلاگ میں آپ دکھا رہے ہو کہ دس از اے تھیم پارک, اور یہ بہت اچھا, اور پاکستان میں ایسے ہونے چاہیے کیونکہ یہ مینٹل ہیلتھ کے لیے اچھا ہے, اور صرف بڑے شہروں میں نہیں اور ہر شہر میں ہونے چاہیے, کیونکہ باہر کے ملکوں میں ہے تو پاکستان میں بھی ہونا چاہیے. ہم اس چیز کو انکریج کریں تاکہ وہ انویسٹرز جو اگر وہ دیکھ کے ہم سے انفلوئنس ہوتے, کہ الحمدللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں اپروچ کرتے ہیں کہ یو گیو اس آئیڈیاز اینڈ وی وانٹ ٹو ڈو دیٹ, اگر ہم کولیب کریں, ہم کچھ کھولنے کو تیار ہیں, تو ہم ان لوگوں کو آئیڈیاز دیتے ہیں کہ آپ اس ٹائپ کی چیزیں انویسٹ کرو, یہ ہونی چاہیے مینٹل ہیلتھ کے لیے. تو دیر از اے ڈفرنس بٹوین فیملی ویلاگنگ جس میں آپ اویئرنیس, میرا اور عفان کا مین موٹو ہے اویئرنیس. چلو عفان سے میری شادی نہ ہوئی ہوتی, آئی واز اسٹل اے ڈاکٹر, آئی واز اسٹل اے کنسلٹنٹ, میں خود ویڈیوز بنا رہی ہوتی, آئی وڈ اسٹل بی ٹاکنگ اباؤٹ سینسیبل تھنگس, جو کہ میرا ہمیشہ سے موٹو ہے اویئرنیس. اسی طرح آپ نے اپنی بچی کے ساتھ بات کی, آپ اگر میں نے اپنی کسی ویڈیو میری بچی آ گئی ہے, جیسے اکثر کوئی کوکنگ ویڈیو میں آ جاتی ہے, میں اس کے ساتھ بیٹھے کچھ ایکسپیریمنٹ کر رہی ہوں, اس کو کچھ پین کیکس بنانے کریں, وہ آ رہی ہے ساتھ, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میری فیملی کو میں اس پہ لے آئی ہوں. اٹ از سم تھنگ اگر میں کچھ کر رہی ہوں آئی وانٹ ٹو میک ہر اے پارٹ آف اٹ, اور اف آئی ایم شوئنگ کہ ہاؤ ہیلدیلی مدر کین انوالو ہر چائلڈ, جو کہ ہمیں یہ دکھانا چاہیے کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ کیسے رکھنا ہے, وہ چیز بھی سکھانی ہے. اس طرف جاؤ اور بچے اور فیملی پیچھے چھوڑ دو, اور اس میں کوئی ولگیرٹی نہیں ہے, کچھ غلط نہیں تو بات ہے. یہ اس میں بھی سیکھنے کو ہے نا بچوں کے لیے کہ پین کیک بنا رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, یہی بات ہے, یہ چیز ہے ایجوکیشنل ایکٹیویٹی. اب آپ کو بھی پتا ہے کہ کچھ ہمارے انفلوئنسرز ہوتے ہیں جو کہ یو پی ٹی اسٹرپس دکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ پوسٹیں لگا رہے ہیں, بیبی شاور کر رہے ہیں, سب اس حد تک آئی پرسنلی تھنک نہیں ہونا چاہیے. ہر کسی کی اپنی نوعیت ہے, لیکن آئی پرسنلی تھنک یہ غلط ہے. وہ کچھ چیزیں آپ کی ٹوٹل پرسنل ہوتی ہیں, آپ ان کو پرسنلی رکھو. آپ اگر کچھ اویئرنیس کے لیے کر رہے ہو تو کرو. سپوز اف یو آر اے فٹنس ایکسپرٹ, آپ اپنے فٹنس فیلڈ پہ رہو, اور اگر اف یو آر گوئنگ سم ویئر تو یو کین ٹیل پیپل اباؤٹ کہ اگر میں فٹنس کو بہت دیکھتی ہوں تو میں یہ چیزیں کھاتی ہوں, میں یہاں جاتی ہوں, میں ادھر بھی ویکیشن پہ گئی ہوں, بٹ اسٹل آئی ایم گوئنگ آن اے واک. آپ اس طرح کا کانٹینٹ بناؤ. اس میں اگر آپ کے ہسبینڈ ساتھ آ گئے, کہ بچے ساتھ آ گئے, سو نو ایشوز. یہ تو ایک فیملی دکھا رہے ہو نا, کہ اگر میں کام کرتی ہوں, جیسے عفان کام کرتے ہیں, کام کی ویڈیو دکھاتے ہیں, ہاسپٹل میں ہوتے ہیں, ہاسپٹل ہو گیا, لاہور گئے, لاہور ہو گیا, دبئی گئے تو دبئی ہو گیا. بھائی صاحب وہ دکھا رہے ہو لائف اسٹائل کیسا ہے, تو اس میں اگر بچے بیوی ساتھ ہیں تو واٹس دا ٹیبو ان اٹ. تو جب لوگ اس طرح بیڈ کمنٹ کرتے ہیں, نیگیٹو کمنٹنگ کرتے ہیں, اس سے کتنا افیکٹ ہوتے ہیں آپ یا آپ کی؟ پہلا رول, ڈونٹ ریڈ دا کمنٹس. ٹھیک ہے, اچھا, ڈونٹ ریڈ دا کمنٹس. پہلا رول, ڈونٹ ریڈ دا کمنٹس. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ 5% ہوتے ہیں یا حد 10% ہوتے ہیں. واٹ اباؤٹ دوز 90 to 95% جو آپ کو سراہ رہے ہیں, جو آپ سے لرن کرے, جو آپ سے گرو کر رہے ہیں, جو جن کی وجہ سے آپ کی وجہ سے ان کی فیملی لائف بہتر ہوئی ہے, جن کی وجہ سے میاں بیوی کے تعلقات بہتر ہوئے, جن کی وجہ سے ان کے بچوں کو اچھا ایکسپوجر ملا ہے, ان کو ابھی سے سمجھ آ گیا کہ ہیلتھ کے لیے بچوں کو بھی پارک لے کے چلو, بچوں کو ساتھ لے کے چلو, خود بھی چلو, بیوی کو ساتھ واک پہ لے کے جاؤ, اکیلے نہ جاؤ, بیوی کو بھی ساتھ جاؤ کر گفٹ کرو. تو دس از سم تھنگ ویری گڈ. مجھے یاد ہے میری فرینڈ تھی, اس نے جم میں تھی, کہتی ہے میرے ہسبینڈ نے مجھے منہ دکھائی, میں جاگر گفٹ کیے. میں نے کہا ہے, کہتا ہے میں بہت واک کرتا ہوں, آج سے تو بھی میرے ساتھ ہی واک کرے گی اور میرے ساتھ کرے گی. میں نے کہا واہ. کہتی وہ دن تھا, آج کا دن تھا, ہم دونوں بھاگتے ہیں. مطلب دس از سم تھنگ ریئلی انٹرسٹنگ. تو ہمیں یہ چیزیں دکھانی چاہیے, کیونکہ دس از یو آر ایکچولی پروموٹنگ ہیلتھ اینڈ فٹنس, جو کہ ہمارے معاشرے میں سوری ٹو سے بہت کم ہے, اور الحمد للہ آئی وڈ سے اب بہت اچھا چینج آیا ہے, اور الحمد للہ میں فیڈ بیک بہت اچھا آتا ہے. تو اب وہ جو 5-10 لوگ ہیں نا پرسنٹ, جب وہ شروع میں ڈپریس بہت ہو جاتی تھی, عفان نے ایسے کیوں بولا, عفان کہتے ڈونٹ ریڈ دیم نازش, تم اچھا کام کری, یاد رکھو, بس دیٹس اٹ.
آپ نے زندگی میں اب دیکھیں حافظ صاحب آپ کے ارد گرد کے لوگ ہوں گے جس میں سے کچھ ایک دو لوگ ہوں گے جو ہمیشہ بیڈ ماؤتھ کرتے ہیں ہوتے ہیں نا, اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اچھی بات, آپ ان ایک دو لوگوں کی وجہ سے آپ کام چھوڑ دو. میں تو بالکل ہی بادر نہیں کرتا, یہی تو بات, میں تو بہت چل رہتا ہوں, میں کہتا ہوں چیختے رہو, آئی ڈونٹ کیئر. دیٹ از ہاؤ یو گرو, بیکاز آپ ان 5-6 لوگوں کی وجہ سے خود نہیں بیٹھ سکتے, کیونکہ آپ مطمئن ہے نا, آپ کا ضمیر مطمئن ہے, تو اس سے زیادہ کچھ نہیں بس. اچھا, آپ کو پوری دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں, خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی, وہاں پہ ہم نے دیکھا بڑی اچھی ریچ ہے آپ کی. آپ کو کیا لگتا ہے جو لوگوں کا رسپانس آتا ہے یا فیڈ بیک آتا ہے, سب سے زیادہ آڈینس آپ کی کہاں کی ہے؟ ہماری گلف کی بہت ہے, اور میری پرسنلی انسٹا پہ فالوئنگ اب میں نے کچھ عرصے میں نوٹس کی میری انڈیا میں بہت فالوئنگ آ گئی ہے. اچھا, میں آئی واز ایکچولی شاکڈ اینڈ امیزڈ ایز ویل. لکھا ہوا تھا کراچی, اسلام آباد, لاہور, ممبئی, دلی. واو. پھر جیسے پاکستان میں میری 57 to 58% فالوئنگ, انڈیا میں 47%. میں نے کہا یار یہ سب کیسے, مطلب دس از سم تھنگ کہ یہ کچھ منتھس میں ہوا ہے, پریویس منتھس میں. تو یو نیور نو ویئر یور کنٹینٹ گیٹس ہٹ. تو وہاں پہ مجھے بہت, اور میری اسپیشلی جو ویڈیوز ہیں جو ریلیٹڈ ٹو چائلڈ ہیلتھ ہے, چائلڈ ڈیولپمنٹ, جو میں اس کے اوپر بہت پڑھتی ہوں, بیکاز ماشاء اللہ آئی ہیو 2 daughters. تو مجھے ہوتا ہے کہ بیکاز آئی ایم ورکنگ ایز ویل, میں ان کو وہ 100% ٹائم نہیں دے پاتی, تو میرا دل کرتا ہے میں ان کو جو ٹائم دوں وہ کوالٹی ٹائم, اور اس میں ان کی ڈھیر ساری تربیت کر سکوں, جس میں اوبیسلی میرے بھی موڈ سوئنگس ہوتے ہیں. تو اف آئی ہیو اے موڈ سوئنگ, ہاؤ ڈو آئی کیٹر اٹ کہ میرا بچہ اپسیٹ نہ ہو کہ ماما نے اس ٹائم پہ غصے میں ڈانٹ دیا. ہاؤ شوڈ آئی کور اٹ اپ کہ اس کو یہ نہ لگے کہ ماما تو ایسے سیٹ ہو جاتی ہیں. میں نے اس کے اوپر بہت ریسرچ کی ہے. تو میری وہ جو اسپیشلی ویڈیوز ہیں جو میں خواتین کے اوپر اور بچوں کے اوپر سائیکالوجی کے اوپر کرتی ہوں, اور وہ بہت پسند کی جاتی ہیں الحمدللہ. اور مجھے جب اچھا فیڈ بیک آتا ہے کہ, اور پھر میں کہتی ہوں جب میں پڑھ ہی رہی ہوں چائلڈ سائیکی پہ, میں فوراً میں نے اپنے ڈرافٹس ویڈیوز کے بنا کے رکھے ہوتے ہیں, فوراً لکھ لیتی ہوں I'll now make a video on this, اور یہ پیور انٹینشن از فار اویئرنیس, ٹرسٹ می. اس میں کیونکہ میں کہتی ہوں اگر میں پڑھی ہوں, اگر مجھے چیز پتہ لگی, اور I think it is grooming me and my kids, تو اگر میری وجہ سے کسی کے بچے کی تربیت اچھی ہو جائے تو why not. بہت ضروری ہے. یہیں پہ آ جاتے ہیں, آپ نے بڑا اچھا ٹاپک چھیڑ لیا, اسی ٹاپک پہ آتے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے. موڈ سوئنگ کی آپ نے بات کی, ہوتا ہے ماں کا یا باپ کا, فادر میں بھی ہوتا ہے, ہر کسی میں ہوتا ہے. موڈ سوئنگ ہوا ہے, آپ نے اچانک بچے کو ڈانٹ دیا. اوور آل مجھے بتائیں کہ بچوں کی تربیت کرنے کا کیا طریقہ کار ہے سائیکولوجیکلی اگر میں بات کروں, تو کیا کیا پرابلمز آتی ہیں؟ آپ کی اپنی 2 بیٹیاں ماشاء اللہ, کیا کیا پرابلم آتی ہیں, ان کا سولوشن کیا؟ دیکھیں حافظ صاحب, پہلے زمانے کی جنریشن تھی نا بالکل ڈفرینٹ تھی, جس میں پیرنٹس لگا بھی دیتے تھے, ڈانٹ بھی دیتے تھے, سدھر جاتے تھے, اکیلے چھوڑ دیتے تھے. آج کل کی جنریشن نا بہت ڈفرینٹ ہے. آپ ان کو بہت زیادہ سختی نہیں کر سکتے, ان کو بہت زیادہ لاڈ میں رکھیں گے تو وہ سر پہ چڑھ جائیں گے. آپ نے ایک بیلنس مینٹین رکھنا ہے, اور وہ بیلنس کی جو لکیر ہے نا, اٹ از ویری ٹف, کیونکہ بچے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. اسپیشلی میری بڑی بیٹی تو بہت سینسٹیو ہے, کیونکہ وہ تقریباً 5-6 سال وہ اکیلی رہی ہے. تو وہ, اور عفان بھی اس 3-4 سال میں ساتھ نہیں تھے, تو میں اکیلی تھی. تو وہ جو فیس تھا نا بچی, مجھے یاد ہے وہ اتنی جلدی اس کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے, اتنی سینسٹیو. تو مجھے اس کے اوپر بہت محنت کرنی پڑی ہے, اس کو کیسے لے کے چلنا ہے, وہ ہرٹ نہ, اور وہ فوراً آنکھوں میں آنسو لے کے فوراً, پھر اتنی چھوٹی 1.5 سال کی بچی آنسو چھپاتے, کبھی دیکھیے آپ نے, مطلب فوراً اپنے آنسو چھپا لے کے پتہ نہ چلے کہ میں رو رہی ہوں. اتنا سینسٹیو بچے ہیں آج کل کے. تو ان کو جو آپ نے ڈیل کرنا ہے نا, وہ بڑے طریقے سے ڈیل کرنا ہے, جس میں آپ نے ان کی عزت نفس ان کو بہت پسند ہے. اگر آپ نے ان کو کچھ سمجھانا ہے نا, تو اکیلے میں سمجھانا ہے, اور آپ نے ان کو بتانا ہے. میری بیٹی کو بہت ہرٹ فیل کرتی ہے اگر وہ سب کے سامنے سے کچھ کہہ دے. آپ اکیلے میں کہتی ہوں آپ کا میں نے خیال رکھا نا, سب کے سامنے نہیں ڈانٹا, جی ماما. اب آپ ماما کا خیال رکھو کہ ماما امبیرس ہوئی سب کے سامنے, سوری ماما. ماما امبیرس ہوئی سب کے سامنے, ماما نے آپ کچھ کہا, نو ماما. آئندہ کرو گی, نو ماما, آئی ایم سو. پھر فوراً حق کرتی ہے. بچوں کو جتنا آپ حق کریں نا, آپ ان کو حق کریں, اور جب تک وہ خود حق نہ چھوڑے نا, آپ حق نہ چھوڑیں. ان کو احساس ہو کہ یار میری حفاظت میرے پاس موجود ہے. میں نے اس کو اس طرح ٹیون کیا ہوا ہے کہ وہ مجھے آ کے خود بتاتی, ماما ایک بات کہوں آپ سے. جی بیٹا, آج مجھ سے غلط کام ہو گیا. کیا ہوا؟ پہلے تو ڈر جاتی, پھر میرے کا ریئیکشن نہیں دینا فوراً. اچھا کیا ہوا؟ آج نا میں نے اسکول میں نا, آج میں نے یہ کر دیا, میں نے بچے کے ساتھ ایسے کچھ کر دیا اور میڈم کو نہیں پتا چلا. سوری ماما, مطلب سوری, آئندہ نہیں کروں گی. مطلب مجھے وہ چیز خوشی ہوتی ہے کہ اس کے اندر اللہ کا شکر ہے. اور جو چیز حافظ صاحب, جو میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے نا, سب سے زیادہ ضروری ہے کہ بچے کے اندر اللہ کا خوف ڈالا ہو. اب جب وہ کوئی کام کرتی ہے نا, کہتی ماما اللہ میں ناراض تو نہیں ہوں گے, کہتی ہوں نہیں, آئے رہا ٹھیک ہے آپ کر لو, اللہ میں خوش ہو رہے ہیں. ماما میں شیطان کی فرینڈ تو نہیں بن رہی کام کر کے, نہیں شیطان کی فرینڈ نہیں بننا. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم اپنے بچے کے دل میں اللہ میاں کا خوف ڈال دیں گے نا,
تب آپ اس کو جیسے بھی معاشرے میں بھیج دو نا, وہ بچہ آپ کا فول پروف ہے. اس کو پتا ہے کہ اللہ میاں کا خوف ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ جس کمپنی میں بھی جائے گا یا جائے گی نا, اس کو پتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو اسپیشلی جو ورکنگ پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو عادت ہوتی ہے بچوں پہ اسٹریس نکال دینے کی. سب سے پہلے میں یہی کہوں گی کہ پیرنٹس کو ریئلائز کرنا چاہیے. می بینگ اے پیرنٹ میں بھی نکال دیتی ہوں, ایسی بات نہیں, مشکل ہوتا ہے, آپ غصے میں ہوتے کرتے ہو, چپ کر جاؤ, ابھی بات نہ کرو, ابھی یہ نہ کرو. اس ٹائم پہ آپ کوشش کریں, بچہ ہے, اپنی ایج کے حساب سے کام. اکثر افانوں میں کہتے ہیں یار یہ ایسے کیوں کرتے ہیں, کہتے عفان 7 سال اور 17 سال اور 27 سال, کتنا ایج ڈفرینس ہے نا, تینوں کے مائنڈ سے ڈفرینٹ ہے, کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو کہہ تو صحیح رہی ہو. میں نے کہا اس سے آپ وہ میچورٹی ایکسپیکٹ نہ کریں. she has a younger sister but she is still a small girl. تو ہم نے اس کو ویسے ہی لے کے چلنا ہے, سمجھانا ہے. جو شروع کے 7 سال تربیت کے ہوتے ہیں اس میں اپنے بچے کو بہت پیار کرنا ہوتا ہے, اس کو اپنے کھلا چھوڑنا ہے, اس کو ریسٹرکشنز ہی لگانی. اس کا مائنڈ گروتھ کا بیسٹ ٹائم ہے, وہ اس کی باڈی گروتھ کا بیسٹ ٹائم ہے. اس وقت آپ نے اسٹریس نہیں ڈالنا. یہ ہماری سائنٹیفک ریسرچ ہے. اگلے 7 سالوں میں آپ نے بچے کے لیے سختی کرنی ہے. یہ وہ ٹائم ہے جب نماز فرض ہوتی ہے, اس وقت اس پہ سختی کریں, اس کو رول سمجھائیں, اس کو ڈانٹے بھی, اس کو پنشمنٹس بھی دیں. اس کو پتا ڈیٹینشن ہے, اس کو پتا اس کے بعد معافی نہیں ہے. اور جب بچہ 14 ابو آتا ہے نا, اگلے 7 سال اس کا بیسٹ فرینڈ بن جائے, کیونکہ وہ ٹائم ہوتا ہے ٹین ایج کا, ہارمونس کا, ہارمونل چینجز کا. اس وقت بچے کو ماں باپ برے لگ رہے ہوتے کہ تو پینڈو ہے, ان کو کیا پتا. آج کل کی جنریشن کیا کرتی, یہ تو ویپ پیتے ہیں, ہم تو گھومنے پھرنے جاتے, ان کو تو پتا ہی نہیں, یہ تو کونے پہ پڑے رہتے, یہ پڑھتے رہتے, ان کو کیا پتا. اس وقت بچے کے بیسٹ فرینڈ بن جائیں, ان کے ساتھ فیصلے گھر کے ڈسکس کریں, ان سے مشورے لیں تاکہ ان کی مینٹل گروتھ ہو, اپنی امپورٹنس فیل کریں, وہ خاندان کو اون کریں. اچھا یہ ہمیں بڑا سمجھتے ہیں, ہم بڑے ہو گئے, اب ہم بھی میچور ایڈ کریں گے. بچے کے ساتھ ماما بورنگ ہے, بڑا مطلب آپ لوگ سے تو بور ہوتے ہیں, اچھا بیٹا کیا دل کرے کرنے کا, ماما دل کرے کافی پینے چلے, آؤ چلیں, ان کے ساتھ چلیں, گھومے پھریں, ان کے فرینڈس بنیں. تاکہ اس ٹائم پہ اسپیشلی بچے تو ہیں بچیاں, غلط کمپنیوں میں پڑھ کے غلط دوستیاں کرتی ہیں, غلط کندھے ڈھونڈتی ہیں, پھر وہ تباہی کی طرف جاتی. اس وقت مدر شوڈ بی دیئر بیسٹ فرینڈ, فادر کین بی اے بیسٹ فرینڈ آف اے گرل, بیٹے کا بیسٹ فرینڈ بنے. اٹ از سو امپورٹنٹ فیز. اس وقت نا آپ اپنے آرمر سمجھیں, اگر آپ نے بچے کے اوپر بندوقیں لے گھومتے نا, چھپا دے نیچے کہ یار اب جو تو بادشاہ, تو جیسے کہے گا ہم ویسے چلیں گے, ہم چل رہیں گے, ہم مزے کریں گے. اس کو بھی ریسٹرکشنز نہ کر, اس کو ایزی کریں, اسے گپ شپ ماریں. اگر آپ کچھ فیزز کو لے کے چلیں گے نا تو انشاءاللہ بہت فرق پڑے گا. ڈیفیکلٹ ٹو ڈو بٹ ناٹ انڈویبل. اس میں اگر میں 3 پوائنٹس لوگوں کی آسانی کے لیے جو ابھی میں نے آپ سے سیکھا, ایک یہ کہ بچوں کو سب کے سامنے ڈانٹنا نہیں ہے اکیلے میں, ایک یہ کہ بچوں کو حق کرنا ہے اور تب تک نہیں چھوڑنی جب تک وہ نہ چھوڑے, اور ایک یہ کہ بچے میں اتنا کانفیڈنس آپ نے بلڈ اپ کرنا ہے کہ وہ کچھ غلط کر کے تو بتا سکے. اتنا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بتائے نا, وہ تو پھر بہت آگے امی نے تو فوراً چپیڑ لگا دی, یہ نہیں ہونا چاہیے. امی کو میں بتا سکتی ہوں, کچھ بھی ہو جائے نا امی کو بتا سکتی ہوں, چاہے وہ کچھ بھی کر کے آ جائے نا, وہ آ کے چپ کر کے آپ کو بتا دے. اس ٹائم پہ اس کو سنیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اچھا ٹھیک ہے آپ نے جو کیا وہ غلط ہے, آپ کو لگتا ہے وہ غلط ہے, اس کے منہ سے اگلوائیں کیا ہونا چاہیے تھا, ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, آپ نے اس کو آگے سے مارا, آپ کو لگتا ہے ٹھیک کیا, نہیں امی ٹھیک نہیں کیا, اچھا کیا کرنا چاہیے تھا, مجھے اپنے آپ کو روکنا چاہیے تھا اور اس کو سمجھانا چاہیے تھا, اور کیا کرنا چاہیے تھا, آپ کو کیا لگتا ہے. اس کی امی پاس تھی, میں اس کی امی کو بتا سکتی تھی نا کہ آپ کے بچے نے مجھے مارا اس لیے میں نے اس کو مارا. یس, اس کے منہ سے پہلے آئیڈیاز سنیں کہ وہ کیا کیا سوچ سکتا ہے, اس کے بعد اپنے آئیڈیاز دیں. یس, آپ خود ایکشن نہ لیتے, اگر اس نے غلط کیا تو پھر آپ کو نہیں کرنا چاہیے. بہت چیزیں ہیں, اور ان سے ٹاک ٹائم پر آئیں, ان سے باتیں نکلوائیں. ایک اور چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ بچے کی جو بیسٹ ٹائم آف مینٹل گروتھ اور ایکسیپٹینس ہے وہ رات کا ٹائم ہے. سونے سے پہلے اگر آپ بچے کو, اگر آپ نے کوئی زندگی کے اصول سمجھانے ہیں نا, اس وقت پاس لٹا کر بازو پہ لٹائیں, اس سے باتیں کریں. یقین مانو اتنا پیارا ٹائم ہوتا ہے نا, اس ٹائم میں اگر آپ نے کچھ سکھانا ہے نا, اس وقت سکھائیں. بیٹا, جیسے میں اپنی بیٹی کو اسپیشلی اس کے بارے میں سمجھاتی ہوں, ڈسٹینس مینٹیننگ, کہ اب آپ بڑی ہو رہی ہو, آپ نے میلز کے ساتھ ڈسٹینس رکھنا ہوتا ہے. آئرہ, آج میں نے آپ کو دیکھا, آپ شاپ میں گئی تھی, آپ کو ڈسٹینس رکھنا چاہیے تھا. آپ کو میں نے دیکھا تھا ایک سیلس مین تھے, بیٹا آپ نے خود ڈسٹینس, لڑکیاں خود رکھتی ہیں, آپ نے ڈرائیورس کے ساتھ ڈسٹینس رکھنا ہوتا ہے. وہ ٹائم ہوتا ہے جو بچوں کا, اور پوری رات نا کے مائنڈ میں چل. اور بچوں کو ہمیشہ پازیٹیو بتائیں, آپ بہت سمجھدار ہو, I am always proud of you. مجھے پتا ہے آپ میرا نام روشن کرو گی, آپ ہماری بہت پیاری بچی ہو,
اور آپ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہو, میں اور پاپا آپ سے بہت پیار کرتے ہیں, یہ باتیں اس کے ذہن میں ڈالیں. اور وہ یہ جب پوری رات سوچتی ہے اور پوری رات اس کے ذہن میں چلے گا تو پھر اس کی پرسنالٹی میں بہت پازیٹیو چینج آئے گا. زبردست. جہاں ہم نے بچوں کی بات کی وہاں پہ ہم پیرنٹس کی بھی بات کریں گے, اسپیشلی اگر میں مسائل پہ ہوں کہ ہمارے پاکستان میں شہروں میں ہم نارملی, میں نے آبزرو کیا, شاید اپنے آس پاس دیکھا ہے, کچھ لوگوں سے سنا ہے, میں آپ سے اوپینین بھی لینا چاہوں گا کہ شہر میں پلنے والی لڑکیاں ان کو پریگننسی میں کچھ مشکلات پیش آتی ہیں, اور جو گاؤں دیہات کی ہوتی ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ زیادہ آسانی سے ہو جاتی ہے. تو کیا کوئی لائف سٹائل یا شہر دیہات کے زندگی کا یا آب و ہوا کا فرق ہوتا ہے اس چیز میں؟ آب و ہوا کا تو میں نہیں کہوں گی, دو چیزیں بہت ڈفرینٹ ہیں اس میں, کنٹراسٹنگ. پہلی چیز گاؤں دیہات میں پہلی چیز ہے اویئرنیس. جب ادھر شہر میں خواتین بار بار چیک اپ کے لیے جاتی ہیں, ان کا تھوڑا سا بھی شوگر ہائی ہو رہا ہو, فوراً ڈائٹ کنٹرول کی, شوگر کا چیک اپ کیا, ٹیسٹ کرایا, فالو اپ کیا, OGTT کرائے, پھر اگر شوگر ڈائگنوز ہوگی تو اس حساب سے نہیں ہوئی تو وہاں پہ کوئی کانسیپٹ نہیں, وہ چل گیا تو چل گیا. ہماری ماؤں کا بھی تو ایسے ہی گزرانا. دوسرا, ہماری خوراکیں ایسی ہیں, ڈفرینٹ ہیں, اس میں آپ کے کارب زیادہ ہیں, ہمارے فروزن فوڈ زیادہ ہیں, ہماری پیور چیزیں نہیں ہیں. تو آپ کے فوڈ کا آپ کی فزیکل مینٹل ہیلتھ پہ بہت فرق پڑتا ہے. ادھر کے فوڈ میں ایسا نہیں ہے. another one difference کہ اگر ان کی کمپلیکسٹی بھی زیادہ نہیں آتی, اس میں بہت بڑی وجہ ان کی ٹف لائف ہے, ٹھیک ہے, ان کی خوراکیں ہیں جو وہ ہضم بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں ڈفرینٹ ہے, ہمارے یہاں لائف اسٹائل از ڈفرینٹ, ہمارے یہاں زیادہ آرام پسند ہے. خواتین پریگننٹ ہوتی کہتی ہائے تو بس بیٹھ کے, ٹھیک ہے, یہ غلط کانسیپٹ ہے. آئی تھنک پریگنینسی میں خاتون کو بہت ایکٹیو ہونا چاہیے, بیکاز اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپاہج ہو گئے ہو, خدا نہ خواستہ, یو آر blessed and it is a quality that Allah has only given to women. تو اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں اور اس فیز کو, کیونکہ فیز ایک ایسا 9 months ہے, کیونکہ اس کے بعد ٹوٹلی یو آر ہیونگ اے ٹوٹلی ڈفرنٹ ورلڈ. اس میں خواتین, ارد گرد کی خواتین کا بہت پازیٹیو رول ہونا چاہیے, جو کہ اکثر نہیں ہوتا. یہ ایک ہارڈ فیکٹ آف ریالٹی ہے. پوسٹ پارٹم ڈپریشن از ٹرو, جو کہ دینے والی بھی خواتین ہوتی ہیں ارد گرد کی. تو وہ جو آپ ڈفرینس کی بات کر رہے ہیں نا, اس میں بہت بڑا ڈفرینس ہمارے یہاں کے لائف اسٹائل, وہاں کے لائف اسٹائل, وہاں کی ان اویئرنیس اور یہاں کی زیادہ اویئرنیس ہے. یہ ڈفرینس مین اس چیز کا ہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے وہاں پہ وہ نارمل کی طرف ہی آپٹ کرتے ہیں, اور خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو پتہ ہے پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں. پھر وہ چھوٹے چھوٹے بیچتے کی ہیلتھ یونٹس ہوتے ہیں, پھر وہاں پہ ہو گیا تو ہو گیا, خون زیادہ بہہ گیا, جو کہ PPH جس کو پوسٹ پارٹم ہیمریج کہتے ہیں, اس کی وجہ سے خواتین کی اموات کی شرح بہت زیادہ ہے. اور وہ گاؤں دیہاتوں میں زیادہ ہے بنسبت شہر کے, کیونکہ شہر والی رسک نہیں لیتی. وہ کہتی ہے تھوڑا سا بھی ہارس جا رہے ہے سی سیکشن پہ چلی جاتی ہیں. وہاں پہ وہ PPH ہو گیا, خون مل گیا, ٹھیک ہے, نہیں ملا, خاتون مر گئی. یہ بہت تضاد ہے. تو یہ ایکچولی ڈفرینس ملٹیپل ویریس کازز کی وجہ سے. اور بچوں میں آئیڈیل گیپ کتنا ہونا چاہیے؟ کچھ پیرنٹس یہ سوچتے ہیں کہ شادی ہوئی ہے, چلے ہر سال 2 سال بعد بچہ کر کے 4-5 بچے 3 بچے جو بھی کرنے, 2 بچے 1 بچے وہ فوراً کر لیں, تاکہ اس کے بعد لائف, مطلب کچھ لوگ اس کا لائف سکون میں ان چیزوں سے آزاد ہو جائیں. کچھ لوگ کرتے ہیں 4-5 سال 6 سال کا گیپ کر کے, تو زیادہ بہتر کیا؟ دیکھیے, فرسٹلی نو ڈاؤٹ ہر کسی کا فیملی پلاننگ ہر کسی کا اپنے اسٹائل سے ہوتا ہے. آئیڈیل گیپ 2 to 3 years ہے, کیونکہ خاتون کی لائف میں اگر وہ ایک بچہ پیدا کر رہی ہے, وہ اپنے اندر جسم سے تمام نشو و نما, خوراک, کیلشیم, وائٹامنس, اپنی ہڈیوں سے ایک اسکیلیٹن بنا رہی ہے. آپ اس چیزوں کی وجہ سے وہ اتنی میل نرسڈ ہو جاتی ہے کہ لٹرلی آپ کے بچہ پیدا ہونے کے بعد خاتون کے بال گرنا, رنگ خراب ہو جانا, بہت شدید کمزوری ہونا, اٹ از ٹرو. کمر میں درد از سو کامن جسٹ بیکاز کیونکہ اس کے اندر کیلشیم اینڈ وائٹامن ڈی وہ چیزیں سب کم ہو گئی ہیں جو اس نے ڈیورنگ پریگنینسی کھائیں, وہ تو اس کی ضرورت تھی. اب تو بچہ باہر آ گیا, اس کے بعد بھی کم سے کم اس کو 2-3 سال لینی چاہیے. تو 2-3 سال از این آئیڈیل گیپ. اچھا, اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے حافظ بھائی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے بچوں میں ایج گیپ بہت زیادہ ہو جائے گا نا, تو بچوں کی آپس میں بانڈنگ کم ہوتی ہے, بچوں کی آپس میں بھی نہیں بنتی. بچوں میں ایج گیپ کم ہوتا ہے نا, تو وہ آپس میں نا ان کی فرینڈشپ رہتی ہے, وہ کھیل کھیل کے ایک ساتھ بڑے ہوتے ہیں, بانڈنگ رہتی ہے. اور جیسے میری بہن ہے, ہم بیسٹ فرینڈس, ہمارا 2 years کا ایج گیپ تھا. وی ور بیسٹ فرینڈس, ان ٹرسٹ میں ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی. although I had my own friends, she had her own friends, but at home وہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ایسے رازدار ہوتے تھے, ہم ایک دوسرے پہ چیک بھی رکھتے تھے. ہمیں لگا کچھ نہیں یار, اب میں اس طرف نہیں کرنا چاہیے, وہ کہتی ہے نہیں سیدھی ہو جاؤ, ایسے نہیں کرنا. ہم ایک دوسرے کا ہی چیک تھے. تو وہ جو بانڈنگ سبلنگس کی ہوتی ہے نا,
وہ آئی تھنک جب آئیڈیل ایج گیپ کم ہونا, یہ 2 to 3 years, اس سے زیادہ نہیں, وہ بیسٹ ہے. آگے اللہ کی مرضی, نو ڈاؤٹ. کچھ کپلس ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں, نہیں ہو پاتا, کچھ کپلس خود ہی پلان کرتے ہیں, نہیں ہو پاتا, تو آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی. پریگنینسی کے لیے آئیڈیل ایج کون سی ہوتی ہے یا لاسٹ کون سی ہوتی ہے؟ اگر آپ پلاننگ کر کے کریں کہ یار 40 یا 45 میں چل کے کریں گے, اتنا ویٹ کرنا چاہیے کہ اس سے پہلے آپ کو اپنی پلاننگ کمپلیٹ کر لینی چاہیے. دیکھیں اسٹارٹ ایج اور اینڈ ایج کیا ہے؟ اسٹارٹ ایج تو آپ کی جو دیکھیں بیسٹ ایج تو آپ کی, اگر آپ کی پیوبرٹی لڑکی کی شروع ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, جو 18 ابو ہوتی ہے, جو ہمارے اسلام میں بھی اور ہمیں حکومت پاکستانی 18 کے بعد ہی نکاح مجھے, اس کے بعد سے تو اٹس آن, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو میکسیمم ایج اگر آپ بات کریں وہ تو آپ کی پری مینوپوزل. مینوپوز اکثر خواتین کا 40 to 45 ایئرس تک ہوتا ہے, آپ اس سے پہلے کر لیں. 35 از اے گڈ بینچ مارک, 40 تک از فائن. اس کے بعد کیونکہ مینوپوزل اسٹیج شروع ہو جاتی ہے نا, پھر پیچیدگیاں ہوتی ہیں, پھر بچے میں کمپلیکسٹیز بھی آتی ہیں, پھر پریگنینسی سے مشکل سے ہوتی ہیں. تو ہمارے ویسٹ میں کلچر ہے کہ خواتین چاہتی ہیں کہ پہلے وہ انڈیپینڈنٹ ہوں, کچھ بنے, پھر اگر شادی کر بھی لیں, پہلے تو لیو نہیں ہے نا, اگر شادی کر بھی لیں تو اس میں بھی بچہ بہت پلان کر کے کریں, تو وہ اپنی ایج اچھا ادھر ایک اور کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اپنے ایگز فریز کرا لیتے ہیں, تو وہ ایک بہت ہی الگ طرح سے معاشرہ چل رہا ہے. تو ہمارا جو سسٹم چل رہا ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, وہ بہت اچھا ہے. اس میں ہمیں یہی ٹرینڈ رکھنا چاہیے. ارلی میرج میں مراد یہ ہے کہ جب لڑکی پڑھ لکھ لے, بہت ضروری ہے پڑھی لکھی لڑکی ہو تاکہ اس کو خاندان چلانا آتا ہو. لڑکی کا پڑھا لکھا ہونا ایک اچھے خاندان کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ اسی نے صبح دوپہر شام اس بچے کے ساتھ اکیلے ہونا ہے. اگر آپ کی لڑکی سمجھدار ہے, پڑھی لکھی, تو گرو کرے گی. اگر نہیں ہے تو پھر آپ کا خاندان ویسے نہیں چلے گا. اسی طرح اگر آپ کی جو لڑکی ہے وہ بالکل پڑھی لکھی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, یا اگر اس کی ایج بہت زیادہ ہو گئی, وہ بہت کیریئر میں لگ گئی اور اس نے شادی نہیں کرنی, کہہ رہی اچھا شادی کروں گی بعد میں بچے پیدا کروں گی, وہ ایک بہت ہی ایب نارمل سائیکل ہے. دین اگین ہر کسی کی اپنی پرسنل خواہشیں ہوتی ہیں, اور ہاؤ کین وی انٹرفیئر ان دیٹ, لیکن واٹ وی کین ڈو از وی کین کاز اویئرنیس, دیٹس واٹ آور مین ایم از. شہروں میں ہم لوگ کچھ کیسز میں دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں چوز کر لیتی ہے سی سیکشن کو کہ بس ہم نے پین نہیں لینی. یس, یہاں پہ کیا ہے, اس پہ ذرا ڈیٹیل میں میڈیکلی بتائیں کہ ٹھیک ہے آپ کی اپنی چوائس ہے, اگر آپ کے پاس آپشن ہے, یعنی ڈاکٹر کہہ رہے کہ آپ نارمل میں جا سکتے ہیں, لڑکی کہتے ہیں میں نے رسک لینا ہی نہیں ہے بھائی, اور ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اگر آپ کی مرضی تو ہم سی سیکشن پہ چلے جاتے ہیں. آج کل بہت زیادہ یہ ہو رہا ہے, بہت زیادہ ہو رہا ہے. یہ ہے اس وقت کی آسانی دیکھنا, یہ ڈاکٹر کے لیے بھی آسان ہے اور ڈاکٹر بھی فوراً مان جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کبھی ریزسٹ کیا ہو؟ ہاں, آسان گئے 10 منٹ میں سی سیکشن ہو گیا, بچہ باہر, ماں باہر, بس وہ ڈاکٹر مکت, ٹھیک ہے. آگے پیڈس کا کام شروع اور گائنیکولوجسٹ کا کام ختم. دیکھیں یہ آسان ہے عورتوں کے لیے بھی اس وقت اور ڈاکٹرز کے لیے بھی اس وقت, لیکن عورتوں کے لیے جو اس کے بعد پہلی واک جو آپریشن کے بعد ہوتی ہے وہ کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے. وہ ان تمام خواتین کو پتا ہوگا جن کو ڈاکٹرز اگلے دن کہتے ہیں صبح پہلی واک کر کے کرسی میں بیٹھ کے دکھانی ہے, چیخیں نکل جاتی ہیں. آپ اس پین کلرز پہ ہونے کے باوجود آپ کے حشر ہو جاتا ہے. اس کے بعد پہلا پورا ہفتہ بہت ٹف ہوتا ہے, آپ کو اٹھا بیٹھا نہیں جاتا. اور پھر اس کے ساتھ آپ کے پاس ایک بچہ ہوتا ہے جو رو رہا ہوتا ہے, اس کو فیڈ بھی کرانا ہے. سی سیکشن کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ بچہ فوراً وہ ٹاپ فیڈ پہ لگا دیتے ہیں, کیونکہ بچہ پراپر 24 گھنٹے کی نرسری گزار کے آپ کے پاس آتا ہے. اس نرسری میں وہ 4-5 دفعہ تو فیڈر پی چکا ہوتا ہے. پھر وہ بچہ ماں کا دودھ بڑی مشکل سے ایکسیپٹ کرتا ہے. پھر وہ جو بچے ماں کو جو محنت کرنی پڑتی ہے, پھر ماں سے وہ فیڈ لیتا نہیں ہے, پھر ماں کے دودھ کی جگہ لمپس بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے, پھر ان کو بریسٹ پین شروع ہو جاتی ہے, ان کو میسٹائٹس ہو جاتا ہے, ان کو بخار ہو جاتا ہے. یہ ایک ایسا سائیکل چلتا ہے جس سے سی سیکشن والی خواتین گزرتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایک حقیقت ہے جو کہ آن کیمرہ بہت لوگوں کو کہتے ہیں سی سیکشن کرائے جان چھوٹ گئی, جو آگے جان تمہاری پھنسنی ہے. آپ کی باڈی ایک ہوگی, آپ کی بریسٹ پین ہوگی, آپ کے بچوں کو فیڈ نہیں کرایا جا رہا, آپ کو مشکل ہو رہا ہے, آپ کے بچہ کہتا ہے نہیں فیڈر والا ہی دو, کیونکہ اس کو مزہ آ گیا نا, وہ تو آسان ہے. وہ جو پین اور چیزیں پہ 40 دن آپ کو آپریشن کے ساتھ چلنا ہے, 40 دن کے بعد آپ کو کچھ سمجھ آتا ہے کہ اچھا اب اس کٹ مارک کے ساتھ میں زندگی گزار سکتی ہوں. اچھا اس کے ساتھ بھی سونے پہ سہاگا, آپ کو ویٹ لاس کرنے کا دل کرے, آپ وہ بھی فوراً نہیں کر سکتے. آپ صرف لائٹ واک کر سکتے ہو, 6 مہینے تک آپ جم نہیں کر سکتے, آپ ہیوی چیزیں نہیں اٹھا سکتے. یہ سارے وہ نقصانات ہیں جو اس وقت خواتین ان کو وے نہیں کرتی, اور وہ کہتی ہم سی سیکشن کرائیں اور جان چھوڑیں. ڈاکٹرز کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ کی مرضی, یو ہیو دا رائٹ ٹو آپ, پلیز سائن. تو وہ جو چیز ہے نا, دس از اس وقت آپ کو آسان لگتی ہے. لیکن اگر آپ نارمل کی طرف آپٹ کریں,
अगले दिन यू आर रेडी टू गो. नॉर्मल में ये होता है कि अक्सर एपिजियोटमी के स्टिच लगते हैं, छोटा सा कट नीचे लगता है, वो आ जाता है अक्सर लोगों में, और वो जरूरी भी होता है देना अक्सर. उस टाइम पे ये है कि आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है, वो भी वॉशरूम में खवातीन को, वैसे नहीं. तो उसमें भी ये है कि आप थोड़ा सा शुरू के डेज में केयरफुल रहते हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यू आर रेडी टू गो. आपकी बॉडी इतनी आसानी से श्रिंक करती है, या बहुत जल्दी शेप में आते हो, आपको ब्रेस्ट फीडिंग में इशू नहीं आता, बच्चे को आप पहले वक्त से अपने साथ रखते हो. आपको बच्चे को ज्यादातर उस बच्चे को थोड़ी देर नर्सरी में रखना पड़ता है, जबकि सी सेक्शन के बच्चे को 24 घंटे नर्सरी में रखना पड़ता है, और उस माँ को बहुत थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है, जबकि सी सेक्शन की माँ को अगले 2 दिन बाद डिस्चार्ज करते हैं. तो देयर इज हेल ऑफ अ डिफरेंस. तो ये अगर आप और फिर बच्चे, वो खातून भाग रही है, दौड़ रही है, जिंदगी में नॉर्मल आ गई, उसका पेट अंदर जल्दी श्रिंक हो गया, बच्चा आराम से दूध पी रहा है, वापस शेप में आ गई, और उसके लिए कोई पेट पकड़ के चलने या बेल्टे बांधने वाली टेंशन नहीं. ये वो डिफरेंसेस हैं जो कि तब समझ आएंगे अगर आप. बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं. बहुत बड़े. अच्छा, डॉक्टर्स भी करते हैं जानबूझ के, लास्ट में डिस्कस हुआ, कर लेते हैं क्योंकि वो उस चीज से अक्सर खवातीन ही होती हैं, वो होता है ना, क्योंकि डॉक्टर्स ने ना नॉर्मल डिलीवरीज देखी होती हैं. कुछ लोगों में पहले से फोबिया होता है, कहते हैं हम इससे नहीं गुजर सकते, वो फिर लोग ऑप्ट कर लेते हैं. कुछ लोगों का दिल होता है ऐसा कि नहीं, हम नहीं गुजर सकते इस सबसे. अक्सर फर्स्ट प्रेगनेंसी का लेबर प्रोलॉन्ग लेबर होता है, जो 24 घंटे भी चला जाता है. तो उस टाइम पे इतनी पेन के साथ कुछ देर बाद खड़े रहना, फिर बैठ जाना, फिर नींद ना आना, उस सब को देखते हुए कहती है यार, मतलब वो कहती है उस एक दिन की दर्द वर्सेस छोड़ो यार, बस करा लो. तो ये करती हैं. कुछ लोगों का अपना दिल होता है, कहते हैं हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, उन्हें आंखों से भी देखा होता है, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो वो फिर ऑप्ट करती हैं. वो तो उनका है, लेकिन डॉक्टर्स भी कहीं ना कहीं नहीं, पैसों के लिए भी पाकिस्तान में ये कर जाते हैं काम. अच्छा, डॉक्टर्स जो हैं वो कन्विंस इसलिए भी कर लेते हैं क्योंकि अगर एक गायनेकोलॉजिस्ट ने खड़े होकर 24 घंटे एक खातून को ऑब्जर्व करना है, वर्सेस उसी टाइम पे वो रेस्ट भी कर सकती है, वो 6 सी सेक्शन कर सकती है, वो उसके बाद ओपीडी निकाल सकती है, वो उसके बाद उठ के घर जा सकती है, में अच्छे खासे पैसे भी बना सकती है. वो उसके साथ बंदी पड़ी है, वो कहेगी अच्छा ठीक है आप करें नॉर्मल की ट्राई. फिर वो डिस्करेज भी करती है, फिर नो डाउट करती है, मैं मानती हूँ करती हैं. वो उनको जितना अच्छी तरह कन्विंस नॉर्मल पे करना चाहिए ना, वो उस तरह नहीं करती. जिस तरह आप बाहर के मुल्क में जाएं, वो तो सी सेक्शन का पहले सोचते ही नहीं है, वो तो नॉर्मल की तरफ ही आपको फोर्स करते हैं. तो वहाँ पे तो सी सेक्शन डॉक्टर को जस्टिफाई करना पड़ता है ऊपर अथॉरिटीज को कि मैंने क्यों किया. और यहाँ पे तो चलें, अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह ताला अवेयरनेस दे. मैं तो यही कहूंगी, इस हमारे सेशन और इस पॉडकास्ट की सीरीज का मकसद भी अवेयरनेस ही है, ताकि अल्लाह करे किसी को थोड़ा बहुत डिफरेंस फील हो और वो चेंज अपने अंदर लेकर आ सके. मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ. अब लोग सीरियस लेते हैं, लेकिन कुछ अर्से पहले तक डिप्रेशन में लोग हंसते थे, यार ये क्या ड्रामा वाली बातें, ये भी कोई बात है. इस पे मैं चाहूंगा थोड़ी आप डिटेल में बात करें. डिप्रेशन या एंग्जाइटी खवातीन से हटके, प्रेगनेंसी से हटके, रूटीन में इन जनरल कब होती है, किन किन वजूहात की वजह से. ठीक है, वजूहात तो कोई भी हो सकती है, लेकिन इन जनरल अगर आप बात करें, और इसका सोल्यूशन क्या है. अब देखें, मुल्क में मायूसी इतनी है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, लोगों को वो टेंशन अलग है, ऊपर से घर के मसले, फैमिली के मसले, इतनी सारी चीजें होती है, तो कहाँ पे जाए इंसान. यही तो बात है, मेडिकेशन ले, सारी बातें आपने इतनी खूबसूरती से सारे पॉइंट्स बता दी. अब एक बंदा है, सपोज एक मर्द है जिसने सुबह कमाने जाना है. अब वो कमाने निकला है तो उसने पहले पेट्रोल भराना है अपनी बाइक में, गाड़ी में. पेट्रोल कितना महंगा, ठीक है. अब उसको तनख्वाह वाला बंदा है, फिर वो काम पे गया है, काम पे बॉस का गुस्सा, कुलीग्स का काम, कुलीग्स के साथ डील करना, वापस आया, बीवी के मैसेज आया, ये लेते आना, अब वो चीजें लेकर आया. अब घर आया तो बीवी डिप्रेशन में, बच्चे डिप्रेशन में, बच्चे लड़ाई करे, बीवी आके इतनी महंगाई है, ये है, तुम बस ये लेकर आए, आज दोबारा हम ये खाएंगे, आज ये. अब वो अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है, फिर वो घर में भी इस चीज को फेस कर रहा है. फिर जब उसके ऊपर वर्क बर्डन होता है, फिर अक्सर किसी ने बॉस ने उसके ऊपर गुस्सा दे दिया, उस चीज को भी लेके चल रहा है. मुझे बताएं, वो बंदा डिप्रेस क्यों ना हो. वो बंदा घर से भी उकता जाता है, काम से उकता जाता है, उसको समझ नहीं आता. फिर लोग अक्सर एग्रेसिव मोड पे भी आ जाते हैं. अक्सर जो जहनी कमजोर होते हैं, उनको नहीं समझ आता कि जिंदगी किस तरफ जा रही है, तो फिर वो गलत तरीकों पे चले जाते हैं. गलत आसरे में ढूंढने में आपकी सिगरेट नोशी भी हो सकती है, आपकी ड्रग्स की तरफ एडिक्शन भी हो सकती है, आपकी गलत कंपनी में आकर अपनी रिलैक्सेशन ढूंढने की तरीके हो सकते हैं. तो वो चीजें गलत हो जाती हैं. इस सूरत हाल में स्पेशली हमारे यहाँ मसला है कि हम ना मेंटल हेल्थ को ना एक्सेप्ट नहीं करते कि डिप्रेशन एक सच में बीमारी है. एंजाइटी, परेशान हो जाना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, घबराहट हो जाना, पसीने आ जाना, परेशान हो जाना, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते. पागल हो गए, ड्रामे करें, मूवियां ज्यादा देख ली इसने, ऐसे कुछ भी नहीं होता, ऐसे कौन करता है. साइकेट्री के पास जाएगा, डॉक्टर पागल है, पागल हो, डॉक्टर के पास जा रहा है, खुद पागल है. जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं निकलेगा, हमारा माशरा ठीक नहीं होगा.
इट इज इम्पोर्टेंट टू सीक हेल्प. आप जाएं, आप गलत तरीकों को इस्तेमाल करें इससे बेहतर दवाइयां यूज कर लें आप, और जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे प्रॉपर, वो ओवर द काउंटर तो वैसे भी नहीं मिलती, आपकी प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती हैं. अगर आपको लग रहा है कि आपसे चीज कोप अप नहीं हो रही ना, एंड यू नीड टू टॉक आउट. अच्छा, अक्सर होता है दवाइयों की जरूरत नहीं होती, यू जस्ट नीड टू वेंटिलेट आउट. बात करें, 1-2 सेशंस लेने में कोई बुराई नहीं. आप जाएं, डॉक्टर से बात करें, आप देखेंगे बहुत अच्छा डिफरेंस आता है, बहुत अच्छा महसूस होता है. उसमें फिर दूसरी चीज ये होती है, डॉक्टर ना आपके लाइफ पार्टनर के साथ या आपके स्पाउस के साथ थोड़ी गपशप लगा के काउंसलिंग कर देते हैं. इनको थोड़ा ऐसे डील कर लें, घर में ऐसे डील कर लें. अच्छा, इनको परेशानी मैंने असेस की इस चीजों से, इस चीजों को ऐसे केटर कर दें. काइंडली इनके बॉस से कल आप एक मीटिंग कर लें, या इनकी कोलीग्स जो इनको परेशान करिए उनसे एक मीटिंग कर लें, या इनकी जॉब अगर चेंज हो सकती है, जॉब की ड्यूरेशन, टाइमिंग्स, कुछ भी हालो डिस्कस कर लेते हैं. तो ये इन द लॉन्ग रन एक बेटर हल है. हम लोग जब हेल्प नहीं सीख करते हैं ना, हम सबसे बड़ी गलती वो करते हैं. आई पर्सनली थिंक हमें हमारे सिस्टम में साइकेट्री इज सो इम्पोर्टेंट कि चाहे वो कपल काउंसलिंग हो, चाहे वो प्री मैरिटल काउंसलिंग हो, पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग हो, पेरेंट्स की काउंसलिंग हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको रखनी चाहिए. इवन ऑफिस में ना एक आई थिंक एक साइकेट्रिस्ट बैठा होना चाहिए कि अगर किसी को लग रहा है कि एम्प्लॉइज वर्किंग लो, आप उसकी कंसल्टेशन करवा लो ना, क्यों लो जा रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, प्रॉब्लम वो आइडेंटिफाई कर देते हैं. आई थिंक आपका लो इसलिए जा रहा है क्योंकि आपको पीछे से ये मसला है, या आपका ये जो आप इस वक्त जिस नोयत पे आपको सूट नहीं कर, हम आपको सर से बात करके दूसरी कैटेगरी में डाल देते हैं क्योंकि आपका एप्टीट्यूड ये वाला नहीं है, वो वाला है. तो ये हम अगर फील्ड्स में लेकर आए ना, तो हमारी जिंदगियां बहुत बेहतर हो जाएंगी. इसके अलावा वेंटिलेशन के वो आपको तरीके बताएगा, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल एक्टिविटी है. फिजिकल एक्टिविटी के बहाने सोएं. कैसे? हमारे पास तो कोई जिम नहीं, कोई मेंबरशिप नहीं. नो, पार्क में जाओ, वॉक करो. पार्क घर के करीब नहीं है तो अपनी रोड पे वॉक करो. अगर पर्दे का इशू है तो घर में वॉक करो. मैंने अपने घर के अंदर तक वॉक की हुई है. एक मैं गली मैंने आइडेंटिफाई कर ली थी, 3 कमरों के सामने एक लंबी गली थी, खिड़की तरफ का, इधर मैं लंबी लंबी वॉक कर, दरवाजे कमरे खोल गया, मेरा और लंबा पैसेज बन गया. मैं खुद हेडफोन्स लगा के वॉक करती रही हूँ, और वैसे मैंने वेट लॉस भी किया हुआ है शादी से पहले. तो द पॉइंट इज, आपने बहाने नहीं ढूंढने. यूट्यूब पे वीडियोस हैं, योगा क्लासेस है, इतना कुछ है. इफ यू वांट टू वर्क ऑन योर बॉडी, यू कैन डू इट. स्ट्रेस रिलीफ सबसे अच्छा आपकी फिजिकल हेल्थ से होता है, और द व्हाट यू आर टेकिंग इनसाइड यू. अगर आप अच्छा खा रहे हो, आप उसको अच्छा मान रहे हो, लाइट रख रहे हो अपने आप को, और उस सबको हजम करने की कोशिश भी कर रहे हो. हजम करने में फैमिली के साथ निकलो ना, बीवी के साथ वॉक करो ना, हस्बैंड के साथ वॉक करो ना, बच्चों को लेके जाओ. आपका फैमिली टाइम भी हो गया, आपकी वॉक भी हो गई. अगर नहीं कर सकते, टाइम नहीं, अकेले निकल के थोड़ी देर अपनी स्ट्रीट्स में वॉक कर लो. दैट्स इट. और उस टाइम पे यू कैन थिंक ऑफ सो मेनी थिंग्स. अच्छा, आज मसला ये, आज मैंने ये करना चाहिए था. अच्छा, मैंने अभी घर जाके ये प्लान करना है, मेरा ये रहता है. अच्छा, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, आज उसने मेरी बड़ी इंसल्ट की, मैं ना कल उसको जरा समझाऊंगा, या मैं कल तरीके से बात करता हूँ. यू कैन थिंक ऑफ सो मेनी थिंग्स. देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन डू. और लेकिन आइडेंटिफाई इट कि मेंटल हेल्थ इज ट्रू, और सीक हेल्प इफ यू वांट टू, and you need to take it serious. Yes. और मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं. अगर मुझे लग रहा है मुझे कहीं हेल्प लेने की जरूरत है, आई वुड गो फॉर इट, और इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है. अच्छा, अभी हमें जैसे पॉज लेना पड़ा था अचानक, क्योंकि मेरे घर से वीडियो कॉल आ गई थी मेरी बेटी की, और बेटी की कॉल से मैं समझ गया था वो इसलिए कॉल करी. असल में पिछले काफी दिन से जब वो रात को सोती है तो मैं उसके पास उस वक्त नहीं होता जब वो सो रही होती है. रिकॉर्डिंग्स चल रही है, काम चल रहे हैं, तो मैं लेट जाता हूँ, और सुबह वो उठ के बड़ा नाराज होती है. वो कहते बाबा आप रात को सोते हुए भी मेरे साथ हो, और जब मैं उठूं तब भी मेरे साथ हो. तो ये फैमिली बॉन्डिंग जो इस तरह की होती है, बाप की बेटी के साथ, आपकी भी माशाल्लाह 2 बेटी हैं, डॉक्टर अफान की भी एक अच्छी बॉन्डिंग है. इसमें मैं चाहूंगा थोड़ा डिस्कस करें कि एक ऑप्शन ये भी थी कि पॉडकास्ट चलती रहती है. मैंने वीडियो कॉल देख रही थी, मैं इग्नोर करता और मैं करता रहता, लेकिन एक ऑप्शन ये थी कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि नहीं हम पॉज लेंगे, और मैं वीडियो कॉल मैटर. मुझे तो बल्कि अच्छा लगा ये वो चीजें हाफिज भाई के, ये हमें चीजें ना अपने काम के अंदर ना अपनी फैमिली को, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल साइड पे नहीं करना चाहिए. आपकी फैमिली लाइफ जो भी है पहले है. अगर आपकी बेटी से कोई कमिटमेंट है ना, किसी वजह से आप नहीं पूरी कर सक रहे, तो शी डिजर्व्स एन आंसर. तो अगर आपका और मेरा सेशन या तो आप ईवान सदर में प्रेसिडेंट के सामने बैठे हो और आप बिल्कुल बात ना कर सक रहे हो, या कुछ लाइव चल रहा हो आप नहीं कर सकते, वो एक अलग बात है. इट वॉज डूएबल, देन डू इट. मतलब ई को क्या हो गया फर्क? आपने 5 मिनट ले लिए मैक्सिमम, मेरे ख्याल से उससे भी कम. जी. क्या फर्क पड़ा? मतलब मुझे तो बल्कि अच्छा लगा, मतलब आपने बात की. और मैं इन चीजों को बहुत इंकरेज करती हूँ कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को जितना हो सकता है टाइम देना चाहिए, चाहे वो इसी सूरत में हो. और ये बहुत जरूरी है.
اب اس کی سیٹسفیکشن یہ ہے کہ آپ کہیں کہ چلو میں اینڈ پہ بات کر لوں گا, لیکن آپ نے میں نے اب اسے امپورٹنس فیل ہوئی کہ بابا نے پوڈ کاسٹ روکی ہے میرے لیے, میرے سے بات کیا, بابا دوبارہ کنٹینیو کریں گے, تو اس کو ایک رسپیکٹ اور ایک یہ چیز یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا بچوں کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے, اس کا ان کو احساس ہو کہ پاپا نے میری رسپیکٹ کا خیال کیا, پاپا نے میری خواہش کا خیال کیا, پاپا نے میری بات مانی, میری کال اٹھائی, بہت ضروری ہے. اور یہ بچوں کے اندر یہی چیز خود اعتمادی, کانفیڈینس, سیلف رسپیکٹ. اب اس لڑکی کی, جس بچی کو بچپن سے عزت مل رہی ہے گھر میں, وہ ایک لڑکی کانفیڈنٹ لڑکی ہوگی جو خود مختار ہوگی, اس کو پتا ہوگا کہ میری رسپیکٹ ہے, میں نے اپنی رسپیکٹ کیسے کروانی ہے. تو یہ ایک اس معاشرے میں ایک لڑکی کو ایک سیلف رسپیکٹ کے ساتھ, سیلف کانفیڈنس کے ساتھ اس کو اس کی نشو نما کرنا, اس کو گرو کرنا بہت ضروری ہے. اور آج کل کی لڑکیوں میں بہت ضروری ہے جو کہ ڈر جاتی ہیں, پریشان ہو جاتی ہیں, کوئی مسئلہ مصیبت آئے ان کے ہاتھ پیر کانپ جاتے ہیں. کہ ہم نے لڑکیوں کو نا آج کل کانفیڈنس دینا ہے, اور وہ باپ سے اچھا کوئی نہیں دے سکتا. آئی تھنک مدرس بھی نہیں دے سکتی. جو کانفیڈنس باپ دے سکتا ہے نا وہ بیٹی کو وہ کانفیڈنس مدر نہیں دے سکتی. اور مدرس آئی تھنک مدرس نا اپنے اینڈ پہ تربیت بچوں کی کرتی ہیں, لیکن جو باپ کا آنسر ہوتا ہے نا, جو پیار بھی بہت ہوتا ہے لیکن سختی اپنی جگہ ہوتی ہے, وہ ماں نہیں کر سکتی, وہ باپ ہی کر سکتا ہے. تو پیرنٹس کا نا جو ایک کمبینیشن ہے نا وہ بہت ضروری ہے, اور وہ اتنا خوبصورت ہمارے نظام ہے کہ اس کو ہی فالو کرنا چاہیے. باپ کو, جو اکثر باپ کہتے ہیں نا تمہاری تربیت تھی, غلط ہے. آپ کا بھی کام تھا نا, آپ کہاں تھے پھر؟ آپ اچھی بات پہ تو کہہ دیتے میرا بیٹا فرسٹ آیا, تمہارے بیٹے نے یہ حرکت کر دی, اس وقت بھی وہ آپ کا ہی بیٹا ہے, آپ کی بیٹی ہے. یہ بات ہے ایکسپٹڈ کہ ہم ایک کپل ہیں, ہم لائف پارٹنر ہیں, یہ بچے ہمارے ہیں, اور اوریجنلی تو بچے تو باپ کے ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو ویسے دا پوائنٹ از کہ آپ اس کو اس طرح دیکھو اور آپ بچوں کو اون کرو. اگر آپ گھر میں جتنے بجے بھی آئے ہو نا, ٹھیک ہے, بزی سے بزی انسان ہو, آپ کو جتنا ٹائم ملتا ہے نا وہ کوالٹی ٹائم دو, اور اس کو پلان کرو. یا میں نے اپنے بچے کو نا تھوڑا سا بھی ٹائم, میں نے اس کو نا یہ اچھی چیز سکھانی ہے, یا میں نے اس کے ساتھ ایک اچھا ٹائم اسپینڈ کرنا, اس کو ایک مینٹل ٹارچر, ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی, میں تھکا چلے جاؤ, سونے دو, بس مجھے کھانا کھاؤ, مجھے کمرے سے باہر. نو, ڈونٹ ڈو دس پلیز. تھوڑا سا بھی ٹائم اس کو پاس بٹھاؤ, اس کی گپ شپ مارو, اس کو تھوڑا پیار کرو, پھر بے شک کہہ دو چلو بیٹا پاپا تھکے آئے, پاپا ریسٹ کرتے ہیں, آپ بھی سو جاؤ. طریقے سے بات کر لو نا, ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو, اچھا ماحول دو نا اس کو, تاکہ وہ بھی کہے کہ یار میرے ماں باپ کتنے پیار سے رہتے ہیں. نہیں, یہ عائشہ تو ویسے بہت ہی زیادہ کیئر کرتی ہے میری نا. اچھا, یہاں پہ مزے کی چیز یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی نا کہ باپ کا ایک پیار بھی اور ایک بیٹیوں کو یا بچوں کو ہوتا ہے کہ خوف بھی ہے وہ. میں اس بات پہ حیران ہوں کہ عائشہ کو یہ بات کنفرم پتا ہے کہ میں نے اسے کبھی ڈانٹنا نہیں, میں نے مارنا نہیں, وہ کچھ بھی حرکتیں کر لے گھر میں, جو مرضی کرے, لیکن کبھی اس کی کسی غلط کام پہ اس کی ماما کہنا میں بابا کو بتاؤں, وہ فوراً رک جاتی ہے. پاپا نے کچھ بھی نہیں کہنا مجھے, یہ ایسے ہی ہوتا ہے ایگزیکٹلی. اب وہ پتہ نہیں پیار میں رکتی ہے, کبھی تو پیار میں بھی کہہ رہی ہوتی ہے, ناشتہ نہیں کری نا, تو مہوش کہتی ہے کہ احمد میں اپنے بابا سے ناشتہ کروں گی. فوراً یہ نہیں کہ میں کام نہیں کروں گی, میں یا بابا سے کروں گی, یا میں اسے کہوں گا عائشہ بیٹا بابا کے کہنے پہ ناشتہ کر لو, جی بابا میں آپ کے کہنے پہ کر رہی ہوں. فوراً مانے کی بات, ریفیوز نہیں کرتی. یہ بڑا پیارا بانڈ ہے. آپ دیکھیں اس نے ایک مان بھی رکھا, پاپا کہیں گے, اس نے آپ کا بھی مان رکھا, آپ نے اس کا بھی مان رکھا. یہ بڑا پیارا بانڈ ہوتا ہے. اور اس نے طریقے سے, کیونکہ اس سے تھا کہ میں نے بات بھی ماننی ہے, تو میں ذرا اس کو میٹھے طریقے سے کہتے کہ بابا آپ کی وجہ سے کر رہے ہیں. ہاں, ایسا ہی ہے. اچھا, آپ کے گھر میں زیادہ بانڈنگ بیٹیوں کی آپ کے ساتھ ہے یا عفان کے ساتھ ہے؟ میری بیٹیاں جو ہے نا وہ باپ کو بہت لک فارورڈ کرتی ہیں. عفان بہت بزی ہو گئے ہیں, اسپیشلی جب سے اپنا ہم نے سیٹ اپ شروع کیا ٹاور. ہی از ہیل بزی اینڈ ہی از ہیل اسٹریسڈ ایز ویل. بہت ٹف ہوتا ہے اپنی سیٹ اپ میں. وین یو آر لوکنگ ایٹ ایڈمنسٹریشن, آپ کی سمجھیں ایک پینسل سے لے کے باہر کے بورڈ تک آپ نے ایک چیز خود دیکھنی ہے, کوئی چیز ہو خود نوٹس کرنی ہے. تو عفان اگر بندہ کہتا ہے جب جاب کر کے آگے خسمہ نو کھا, صفائی والے آئے نہ آئے, بجلی کا بل بھرا نہیں بھرا, بجلی آئی نہ آئی, بلب ٹوٹ گیا تو ہمیں کیا, وہ پھر خود جب دیکھنا پڑتا ہے نا, اٹ از ویری ٹف. تو عفان بہت زیادہ کنزیوم ہو گیا, کیونکہ میں اپنے ذرا ایگزام فیس میں تھی, تو مجھے عفان نے کہا ہوتا میں نے تمہیں نا ابھی مکت کیا ہوا ہے, تم پڑھ لو, تو ویسے اسپیس دی ہے. اینڈ تھینکس گاڈ, تھینکس ٹو ہم. اینڈ آئی وڈ سے کہ مجھے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا کسی بھی طرح کا. صرف یہ تھا کہ میں نے گھر کے اینڈ سے عفان کو ریلیکس کرنا تھا, جو میں نے خود ٹیک اوور کیا تھا. وہاں پہ پھر عفان انٹرفیئر نہیں کرتے تھے, پھر میں عفان کے کام میں انٹرفیئر نہیں کرتی. ہی لکس ایٹ بزنس ان ہز اون وے, آئی لک ایٹ مائی اون وے. عفان کی زیرو انٹرفیئرنس ہوتی ہے ان اینی تھنگ, چاہے کوئی سروینٹس ہو, فوڈ ہو, بچوں کا کچھ. میں نے کہیں بچوں کو اسکول بھی چینج کرانا ہے نا,
he will just say school change کرا رہی ہوں خیریت, suppose میں نے گھر کرایا نہیں تو he will not interfere. اگر تمہیں صحیح لگ رہا ہے تو تم کرا لو, it is your domain. ٹھیک ہے. اور بچیاں باپ کو اتنا لک فارورڈ کرتی ہیں کہ کسی بھی طرح نہ آئرا ڈیلے کرتی سلیپ ٹائم کہ پاپا شاید ابھی آگے کہ اس کو پاپا واک کر کے ایکسرسائز کر کے پھر گھر لیٹ آتے ہیں. تو میں کہتی ہوں نہیں آپ سو جاؤ, آپ ویکینڈ پہ, مطلب میں کہتی ہوں ماما کیا میں صرف ویکینڈ پہ رات کو پاپا سے ملوں گی, صبح چلی جاتی ہوں پھر پاپا پہ چلے جاتے ہیں, پھر رات آتی ہوں, پھر درمیان میں فانا پہ ٹائم پیچ اپ کرتے ہیں, دوپہر کو تھوڑی دیر گھر آ جاتے ہیں تاکہ آئرا سے ملاقات ہو جائے. اینڈ ہی لکس فارورڈ. کہتے میں جب ان کی سنتا ہوں نا, کہتے جب چڑیاں ہوتی ہیں نا ان کی, جب میں سنتا ہوں, ابھی ہم اکٹھے تھے نا باہر گاڑی میں اکٹھے گھوم رہے تھے جب آپ کی پہلے ایک ریکارڈنگ چل رہی تھی, تو اس پہ بھی اسی طرح تھا, ایسے ہی بہت خوش تھے وہ, کہتے یار اتنا مزہ آتا ہے نا بچوں کے ساتھ, بڑا مزہ آتا ہے ہمارا. اور چھوٹی ہو کہ بڑی ہو دونوں پاپا کی شہزادی ہیں. کہ مانو میں کہتی ہوں تم پاپا کے سامنے بالکل سیدھے ہو جاتے ہو, گھر میں میرے ساتھ کیا کرتے ہو, مطلب لٹرلی یہ ہر جگہ ہوتا ہے. میری بیٹی کیسے کرتے ہیں, ماما کو خوب تنگ کرے گی, میں جاؤں گا بالکل تنگ نہیں کرے گی, ایسی کوئی سلجھی بچی ہوئی ہوں گی دو. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. مائی گاڈ ماشاء اللہ. اچھا تھوڑا سا آن اے لائٹر نوٹ, ڈاکٹر عفان بات کرتے رہتے ہیں ملٹیپل میرجز پہ کہ جی اجازت ہونی چاہیے, آپ اجازت دیں گے انہیں اگر وہ کرنا چاہیں تو؟ ویری ڈیفیکلٹ کوشچن ایز ویل. دیکھیں ہر انسان کی اپنی ریکوائرمنٹ اور پرسنل کوئی چوائس ہوتی ہے. اگر زندگی کے کسی موڑ پہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا سینیریو آ جاتا ہے تو میرے خیال سے کسی بندے کو آپ نہ باندھ کے نہیں رکھ سکتے. تو ایک آزادی کا عنصر تو سب کے پاس ہونا چاہیے, وہ اس کا ریگارڈ اگر اس نے آپ سے بات کی, اجازت لی, اور میرے خیال سے کوئی غلط کام باہر کرنے سے بہتر ہے اگر کسی طرح گھر کسی کو عزت سے لے کے آ رہے ہو تو وہ بھی ایک بیٹر آپشن ہے. لیکن دین اگین وہ حالات کے حساب سے ہوتا ہے. اور میرے خیال سے آزادی سم تھنگ کہ از مور امپورٹنٹ. اگر میں کسی کو نہیں غصہ کر کے ڈانٹ ڈپٹ کر کے باندھ کے رکھوں گی نا, وہ میرے خیال سے اس طرح کے بندے ہوئے رشتے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اگر وہ آپ کا ہے تو وہ آپ کا ہے, اگر وہ آپ کا نہیں ہے نا تو وہ آپ کا نہیں ہے. پھر آپ اس کو جتنا کھونٹی سے باندھ کے رکھ لینا, آپ کا وہ نہیں ہے. اور جس نے آپ کے ساتھ رہنا ہے نا اس نے آپ کے ساتھ رہنا ہے. اگر اللہ نے جس کا رشتہ جہاں تک رکھا ہے نا تو وہاں تک رکھا ہے. تو اگر کبھی گاڈ فاربڈ کبھی ہوا تو اس وقت دیکھا جائے گا, لیکن شاید میں باندھ کے نہ رکھوں, جو دل میں کروں, آزاد ہو. اچھا چلے عفان کو کلپ بھیجو, کہنا مشکل ہے نو ڈاؤٹ, لیکن یہ ایک ریئلسٹک اپروچ ہے. ریئلسٹک اپروچ ہے. آپ کسی کو باندھ کے نہیں رکھ سکتے. اگر کسی کا آپ کے ساتھ اتنا لکھا ہے نا تو وہ اتنا لکھا ہے. تو اس میں شاید میری اپنی کچھ پرسنل ریسٹرکشنز ہوں گی کہ شاید میں اس کو کیسے لے کے چلوں, شاید میں کتنا عرصہ ساتھ رہنا چاہوں, وہ ایک بات کی بات ہے. لیکن دا پوائنٹ از اگر میں کسی کو باندھ نہیں سکتی اپنے ساتھ, یہ اسی طرح کوئی مجھے نہیں باندھ سکتا. اگر میں نے کہیں رہنا ہے تو میں نے رہنا ہے, اگر میں نے کہیں نہیں رہنا نہیں رہنا. اور آپ اسپیشلی ایک مرد کو قید نہیں کر سکتے, اور مرد کیا آپ کسی انسان کو قید نہیں کر سکتے. اور جس کو قید میں رکھتے ہیں نا, آپ یاد رکھیں وہ کبھی خوش نہیں رہتا آپ کے ساتھ. تو آئی پرسنلی تھنک ہر کسی کی ایک آزادی ہوتی ہے, اس کو بریچ نہیں کرنا چاہیے, اس کو اسپیس, ہیلدی اسپیس دینی چاہیے, اور اس اسپیس کی رسپیکٹ دوسرے کو بھی کرنی چاہیے کہ یار اس نے کبھی اتنا مجھے تنگ نہیں کیا, پیچھے نہیں پڑی, تو مجھے بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہ دونوں اینڈس پہ ہوتا ہے. تو موبائل چیک کرتی ہیں آپ ان کا؟ نہیں. یا کبھی دیکھتی ہیں میسیجز, ظاہر ہے سارے میسیجز. ویسے پرسنلی اسپیکنگ ہمیں ایک دوسرے کے پاسورڈز پتہ ہیں, ہم ایک دوسرے میں لاگ انز ہیں. عفان میرے سے لاگ ان کلک کر کے ہو سکتے ہیں, اور میں کلک کر کے عفان سے لاگ ان ہو سکتی ہوں. ٹھیک ہے. ہم اپنے ایک دوسرے کے پیجز کے ایڈمنس بھی ہیں. عفان میرے انسٹا پہ بھی ان ہے, میں ان کے انسٹا پہ ان ہوں. وی کین اسیس اینی تھنگ. لیکن آئی پرسنلی تھنک ہم دونوں ایک تو سپر بزی ہیں. لٹرلی عفان نے میرا آج تک چیک نہیں کیا, اور میں نے بھی عفان کا چیک نہیں کیا. اکثر میں تو میرے ان باکس میں بھی چیک کرتی ہوں, یار ٹیم پلیز دیکھ لیا کرو, کوئی انپورٹنٹ میسج بھی آیا ہوتا ہے. تو میں تو ذرا پچھلے دنوں کافی بزی بھی رہی ہوں نا ایگزامس میں, تو میری لٹرلی ریپلائز آٹو ریپلائی لگے ہوتے ہیں. ٹیم اکثر اسیس کر لیتی ہے, میرا PR مینیجر دیکھ لیتا ہے چیزیں کہ میڈم کوئی کام کی یہ 2-3 میسج تھے آپ دیکھ لیں, کچھ آپ کو انوائٹ کریں, کچھ یہ ہیں وہ پھر جو جواب دینا ہوتا ہے پھر وہ میرے اینڈ پہ دیتے ہیں. تو لٹرلی ہم ایک دوسرے کو اس طرح بالکل میرے خیال سے یہ تنگ کرنے کی بات ہوتی ہے, ایک دوسرے کی پرائیویسی ہوتی ہے, اور میرے خیال سے بریچ نہیں کریں, اور ہم نہیں کرتے. ایون نوئنگ دا فیکٹ وی نو ایچ ادرز پاسورڈز, وی ہیو دا فونز ان فرنٹ آف ایچ ادر, ہم نہیں بریچ کرتے, اور یہ کرنے چاہیے بھی نہیں. کیونکہ اگر آپ کا جو اعتماد کا جو خوبصورت رشتہ ہے نا, اگر آپ اس کو ہلانا شروع کر دو گے نا, بنیادوں کو جان بوجھ کے شک کرنا شروع کر دو, پھر آپ دوسرے کو نا موقع دیتے ہو کہ یار جب بار بار شک کرتی ہے تو فائن آؤ شک کو سچ بھی بدل دیں. شک کو سچ بھی بدل دیں. دوسری اسپیکٹ یہ کہ وہی جو میں نے آپ سے بات کہی نا کہ اگر کوئی آپ کا ہے تو وہ آپ کا ہے, اگر وہ آپ کا نہیں ہے نا وہ آپ کا نہیں ہے. میں اس کے بعد 10 دفعہ چیک کر کے اس کو کال کر کے کہاں اس وقت کہاں ہوں,
live and let live, یہ ہم دونوں کا رول ہے, live and let live. ایک تمہاری زندگی ہے, ایک میری زندگی ہے, ایک ہم دونوں کی زندگی ہے. اس کو ہم نا ایک طریقے سے ہم لے کے چلتے ہیں کہ یار مطلب انٹرفیئرنس بھی نہیں کرتے, and we both enjoy each other's time and our own individual time and our family time with kids. یہ ضروری ہے. اچھا, آپ ہمیں اس طرح سے زیادہ کیوں نہیں نظر آتی انٹرویوز میں, جبکہ کیونکہ ہم تو اچھے سے آپ کو جانتے ہیں, بہت سے لوگ اپروچ بھی کرتے ہیں, تو آپ کیوں ریفیوز کرتی ہیں, آپ کیوں اتنے انٹرویوز نہیں دیتی, کیا ریزن ہے؟ پہلے کچھ ریسٹرکشنز میرے اوپر تھیں. ایک تو میں ٹریننگ کے دوران میں نے بہت کم رکھا اپنے سوشل میڈیا کے. ٹریننگ کے بعد جب میں ملتان شفٹ ہوئی تو میرا ایک پریگنینسی والا فیز بھی تھا, اس میں میں نے لائٹ موڈ پہ رکھا تھا میڈیا. اس کے فوراً بعد میرا ایگزام فیز شروع ہو گیا, تو میں نے ہر چیز کو نا آن اے لائٹر نوٹ رکھا ہے. ایون میرے ایگزام کے ڈیز پہ میں نے ایگزامس کے پچھلے 2-3 مہینوں میں نے ویڈیوز پرسنلی نہیں بنائی. میری پریویس ویڈیوز میں نے ایک دن میں جا کے میں تقریباً 20 ویڈیوز بنا کے آتی تھی. میں 7-8 کپڑے لے کے جاتی, 2-3 کوٹ لے کے جاتی, میں بدل کے چینج کر کے جلدی سے گیٹ اپ چینج کیا, لپسٹک چینج کی, میں نے ویڈیو بنائی. اور ٹیم سے ظاہر وہ پھر ایڈٹ کر کے پھر میں کہتی ہوں عفان کی تو ماشاءاللہ کافی ویڈیوز لگتی ہے. پھر میں کہ میری سلو پیس پہ لگاؤ لیکن لگاتے رہو. اس لیے پیپر کہتی ہوں مہینے پہلے تک نا میری چلتی رہی ویڈیوز. یہ تو آپ کی اپنی ویڈیوز ہے نا, انٹرویوز دوسرے لوگوں کے ساتھ. ہاں, میں اب انشاءاللہ میں آج تک میں نے بتایا نا میرا ایک فیز آیا ہوا تھا, اب میں انشاءاللہ اب کروں گی. مارننگ شوز بلاتے ہیں, ایون ہمیں مجھے اور عفان کو ایز اے کپل بھی ہوسٹ کیا, اور مجھے انڈیویجولی بھی کہ مارننگ شو ہوسٹ کرنے کے بھی آفرز آئے ہیں چینلز پہ لاہور کے, تو ابھی ہم نے اس کو بھی ریفیوز کیا ہوا ہے. سو لیٹس سی واٹ ہاؤ لائف برنگز. آئی ایم آن فار مور وینچرز, سو اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹیک اپ میڈیا ناؤ. سو لیٹس سی کہاں کتنا کیسے, اینڈ آئی ول آلویز پٹ مائی فیملی فرسٹ. میں نے ہمیشہ وہ آپشن وے کرنا ہے جس میں میری فیملی سفر نہ کرے. تو میں نے اگر کوئی آپشن چوز بھی کیا میڈیا میں یا کسی مین اسٹریم میڈیا میں بھی آنے کا, اس میں میں نے پرائیورٹی رکھنی ہے کیونکہ عفان از بزی, تو بچوں کو اکیلے ایسے چھوڑنا بھی مناسب نہیں. وہ اینڈ ہمیشہ میں نے دیکھنا ہے. اس چیز کو میں مائنڈ پہ رکھتے ہوئے ہمیشہ میڈیا پہ اس اینگل سے آتی ہوں. آپ کا اپنی فیلڈ میں آگے جانے کا پلان ہے؟ ڈیفینیٹلی. یا بزنس وغیرہ میں یا کسی اور سائڈ پہ آنا؟ دونوں کو ساتھ, میڈیکل کو ساتھ لے کے چلیں گے جیسے عفان لے کے چل رہے ہیں. عفان بھی اپنی فیلڈ میں بھی ہیں, اور دیکھیے دیٹ از پروفیشن, دیٹ از پیشن. ٹھیک ہے, پیشن اور پروفیشن آپ ساتھ لے کے چلو. تو اگر اکثر میں بھی کوئی کیس دیکھتی ہوں نا ریڈیولوجی میں, سپوز کوئی الٹرا ساؤنڈ ہو, کوئی سی ٹی اسکین ایکسرے, اس میں کوئی ایسی فائنڈنگز ہو, میرا بڑا دل کرتا ہے اس کے اوپر بات کرنے کا کہ یار ایک ینگ بچی آئی ہے, اس کو ریکٹل کینسر ہے. تو ریکٹل کینسر کیا چیز ہے, کیوں آج کل کے جوان لوگوں میں آ رہا ہے؟ آنت کا کینسر کیوں کامن ہے؟ پرزرویٹو جو ہم چیزیں کھا رہے ہیں, ہمارے فوڈ وہ چیز نہیں ہے, کانسٹیپیشن بہت زیادہ ہے, قبض بہت زیادہ ہے, کیوں ہے؟ ہائی فائبر ڈائٹ نہیں لے رہے, کیوں میں اور عفان کھپ کھپ کے پٹ جاتے ہیں؟ جب میں وہ ینگ لوگوں میں, ینگ لڑکیوں میں بریسٹ کینسر کے کیسز دیکھتی ہوں کہ میں لٹرلی کہتی ہوں یار آئی شوڈ ٹیل پیپل اباؤٹ دس, یہ تو بہت غلط ہے. شی از جسٹ 20 years old, اس کو بریسٹ کینسر کیوں ہو گیا, اور لاسٹ اسٹیج. تو وہ جب چیزیں آپ دیکھتے ہو نا, پھر آپ کہتے ہو کہ آپ کے دیکھیے ایک آپ کہتے ہیں نا خوف خدا ہونا, وہ جب آپ چیزیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہو نا, اب دیکھو وہ جو لوگ اس اینگل پہ بیٹھے ہیں کیمرے کے, وہ جو کہہ رہے یہ تو ہر چیز سے روکتے رہتے ہیں. کیوں روکتے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں مریضوں کو, ہم ہاسپٹل کے اس ایسپیکٹ پہ بھی ہیں, ہم کیمرہ کے اس طرف بھی ہیں, اور ہم اس طرف والے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے یہ چیزیں نہیں دیکھی. جو ہم عفان کے پاس فزیکل مریض آتے ہیں, میرے پاس اس کے کیسز آتے ہیں, اور جب ہم وہ دیکھتے ہیں, ہم ڈسکس کرتے ہیں, لٹرلی ہم کہتے ہیں کاش ہم ان لوگوں کو سمجھا سکیں کہ دیکھیں جس کا جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہونا ہے. وہ میں آپ عفان ہم نہیں بدل سکتے, وہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ لکھا ہے. لیکن اللہ نے آپ کو یہ بھی کہا کہ آپ اس کے لیے نکلیں, کچھ سولوشن نکالیں, میڈیسن کر سکتے ہیں وہ کریں. جو ہمیں حل پتا ہے, اگر بریسٹ کینسر ہو گیا تو کیا ہو سکتا ہے, اس کے اوپر اویئرنیس دیں. اگر بریسٹ کینسر کو بچانا ہے اس سے کیا کریں, اسکریننگ کریں. اگر فیملی میں ہے تو آپ پہلے جا کے چیک اپ کروائیں, لاسٹ اسٹیج تک نہ جانے دینا. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پتہ ہونی چاہیے. تو میں اس لیے اپنی فیلڈ سے انٹرسٹ ہمیشہ لوں گی, کیونکہ دیٹ از سم تھنگ مائی پروفیشن جس کے لیے میں نے بچپن سے لے کے آج تک محنت کی ہے, اینڈ آئی لو اٹ. آئی لو مائی فیلڈ, آئی لو ریڈیولوجی. تو میں اس کو تو نہیں چھوڑوں گی, اس کو تو میں ہمیشہ ساتھ رکھنا ہے, آن اے لائٹر نوٹ, ناٹ ان اے ویری فل آن موڈ کہ 24/7. اس کو بھی رکھوں گی, میڈیا کو بھی رکھوں گی, فیملی کو بھی ساتھ رکھوں گی, ساتھ سب لے کے چلنا ہے, اور سب کو اس کا ڈیو ٹائم دینا ہے. چلیں جی, بیسٹ آف لک. تھینک یو سو اور ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بڑا مزہ آیا, بڑی مزے کی ڈسکشن رہی. لاسٹ میں آپ سے کوئی میسج لینا چاہ رہا ہوں. میں نارملی میسج لیتا ہوں کہ آپ پبلک کو میسج دیں. یہاں پہ میں آپ سے میسج لینا چاہ رہا ہوں جو آپ صرف ہسبینڈس کو دیں, کیونکہ آپ خود ایک وائف ہیں, کہ کیا کیا ان پہ ذمہ داریاں ہیں بیوی کے حوالے سے, اور کس کس طریقے سے وہ گھر کو بہتر طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں.
हस्बैंड को सबसे पहली प्यारी टिप एक मैं दूंगी, वो हमारे यहाँ अक्सर जो मर्दों की शादी होती कहा जाता है पहले दिन से सीधा रखी, पहले दिन दरवाजा खोला, जिंदगी भर खोलना पड़ेगा, थल्ले नहीं लगा। ये बातें नहीं करनी चाहिए। देखो उसकी पर्सनल लाइफ है, अगर वो, और अक्सर पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होता है थल्ले ना लगी, खबरदार, डोंट डू दिस। पेरेंट्स को भी मैं कहूंगी डोंट डू दिस, लेट देम लिव द वे दे वांट टू। एक दूसरे को इज्जत देने दो, उनको प्यार से रहने दो ना, उनके शुरू के दिन एंजॉय करने दो ना। हस्बैंड्स के लिए मेरे पास ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी वाइफ को अगर आप क्वीन बना के रखेंगे ना, तब आपका घर जन्नत है। वो कैसे? अगर उसको पता है कि आई एम द क्वीन ऑफ द हाउस, मुझे उस तरह इज्जत मिल रही है, प्यार मिल रहा है, घर से, फैमिली से, हस्बैंड से, बच्चों के सामने मेरी इज्जत हो रही है, वो एक मेंटली स्ट्रॉन्ग खातून होगी। उसको मेंटल हेल्थ के इश्यूज नहीं होंगे। वो बच्चों को, वो औरत, आप तो सुबह उसकी तारीफ करके, उसके खाने की तारीफ करके, आप उसको प्यारी दो बातें कह के शाम को हम कहीं निकलेंगे, कह के चलेंगे, इतनी सी बातों से उसका पूरा दिन कितना अच्छा गुजरेगा। अच्छा दिन गुजरेगा तो आपके लिए प्यार से खाना बनाएगी, आपके बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं निकालेगी, आपके बच्चों को प्यार से देखेगी, हर चीज, उसका दिन अच्छा गुजरेगा। वो 3-4 घंटे अकेली जब होती है उस वक्त भी पॉजिटिव रहेगी, बच्चों के साथ पॉजिटिव टाइम गुजारेगी, आप जब आओगे आपके लिए भी खुशी से तैयार होगी। मुझे बात बताए, तो ये एक लॉन्ग टर्म, ये गलत सौदा नहीं है कि सही सौदा है? सही सौदा है, बिल्कुल सही सौदा है। तो फिर 2 लफ्ज अच्छे निकालने हैं, निकाल दो ना, कह दो। उसने आपके लिए अगर नाश्ता अच्छा बनाया, कह दो थैंक यू, तुमने इतनी गर्मी में खड़े होकर नाश्ता बनाया, गर्मियां आ रही हैं, रोजे हैं, सब है, कर रही है ना तुम्हारे लिए, तो तारीफ कर दो ना। नहीं करते ना, गलत है। थोड़ी सी तारीफ कर दो, उसको इंकरेज करो, ठीक है, तुम देखना वो ऐसे पहुंचेगी और इससे बढ़ के तुम्हारे लिए करेगी। सो मेक हर फील द क्वीन ऑफ योर हार्ट एंड ऑफ योर हाउस। दूसरों की बातों में मत आए, उसको क्वीन बना दें और वो आपका घर जन्नत बनाएगी और आपको किंग का दर्जा देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, जो अगर वाकई मत ऐसे कर लेना, उनका घर जन्नत है। थैंक यू वेरी मच। वेलकम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा टाइम आपसे गुजरता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।